اور بریک اپ نہیں کرنا کیونکہ شبنم ناراض ہو جائے گی. شبنم نہیں, پروین ناراض ہوگی. جاوید پلیز برائے مہربانی نہ تیری نہ میری شگفتہ, ٹھیک ہے. نہیں یار نہیں, میں پروین اور جاوید کا جو اسٹینڈرڈ ٹریڈ مارک ہے نا اس کو میں نہیں چھوڑ سکتا. اب صرف صالحین یا جب آپ علماء کی بات سنتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ دیکھو یعنی سچویشن اتنی کمپلیکس ہو جاتی ہے, ایک تو بندہ گناہ کر ہی رہا ہے. صرف صالحین کہتے ہیں کہ اگر بندہ اس کو یہ پتہ ہی نہ چلے, اس کے اندر یہ حیا ہی نہ رہے کہ دو فرشتے دیکھ رہے ہیں یا انہوں نے نوٹ کر لی جو اس نے گناہ کیا ہے, تو یہ اس گناہ سے بھی زیادہ بڑا گناہ بن جاتا ہے. اتق المحارم, نہ نفل پڑھو 17 عشاء کے, نہ قرآن ختم کرو رمضان میں, تم صرف فرض پہ عمل کرو اور محرمات سے بچو, دیٹس اٹ. 2 فرض پڑھو فجر کے, 4 ظہر کے XYZ, اور محرمات سے گناہوں سے بچو. تکون اعبد الناس, تم نیک بن جاؤ گے. سو میں یوتھ کو یہ کہتا ہوں کہ یار آج کل کے دور میں نا تم ایٹ لیسٹ یہی سے شروع کرو, بیسک فرائض پہ عمل کرو اور گناہوں سے بچنا شروع کرو, آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے انشاءاللہ. جو آپ کی اگلی جنریشن جو آپ نے تیار کرنی ہوتی ہے نا کہ یار ان کی تربیت ہو, ان کے کوئی کیریکٹر ویلیوز ہوں, ان کو پتا ہو کہ یار ہم نے زندگی میں کچھ کرنا ہے, ہم نے ان کا دین سے کوئی لگاؤ تو ہو نا. اگر ہم ان کو یہ رول ماڈلز دیں گے اور اگر ہم ان کی یہ تربیت کریں گے نا تو پھر مطلب ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یار اس ملک کی یا اس دین کی, اس امت کی کیا خیر خواہی ہوگی in the next 15-20 years if this is what our youth is going to watch and grow watching. يا من لقلبي شفاء من كل داء خلقت دواء من لي غيرك ربي يشفيني يا مولاي. سو میں سوچ رہا تھا کہ ہم لوگوں نے کافی اسپریچول باتیں تو کری ہیں, بٹ 11th آور کا ایک جو چار میں وہ یہ ہے کہ ہم جو ماڈرن ڈے ایشوز ہیں ہم اس کو لازمی ٹچ کرتے ہیں اور لازمی اس سے بات کرتے ہیں. جیسے لاسٹ ایئر ہم نے فتناز پہ اور ایلومیناٹی اینڈ زائنزم پہ اور پیلسٹائن پہ اور غزہ پہ ہم نے بہت ڈیٹیل میں, ایون میسکولینٹی اینڈ فیمینٹی پہ بات کی بہت ڈیٹیل میں الحمدللہ. سو ایک جو چیز آج کل بہت زیادہ پریولنٹ ہوئی ہوئی ہے ہمارے پاکستانی معاشرے میں سبحان اللہ, وہ فیملی بلاگنگ ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ ہم آج اس پہ بہت یعنی ایکسٹینسولی بات کریں اور یعنی 2-3 اسپیکٹس ہوں. نمبر 1, میسج ٹو دوز ہو آر میکنگ دیز ویڈیوز. نمبر 2, ان کے ویورز جو عام عوام الناس ہے. اینڈ نمبر 3, جو نہ پرابلی ویور ہیں نہ وہ کانٹینٹ بناتے ہیں, بٹ دے وڈ لائک کہ ان کی وائفز یا وہ دے ٹیک دیئر وائفز آؤٹ سائڈ ہاؤسز اینڈ شو دیم ٹو پیپل, ناٹ انٹینشنلی, بٹ کہ چلو میری جو اسٹڈنیس, میرا جو ڈوپنیس, میرا سگما جو میل کا جو گراف ہے وہ بڑھے گا کہ آئی ایم این الفا میل, کہ میری بیوی اتنی خوبصورت ہے. اور یہ نیچرلی جو ہے لوگوں میں ایک سینٹیمنٹ ہوتا ہے کہ یار جس کی بندی خوبصورت ہے, اچھا پہلے تو بندی ہوتی ہے شادی سے پہلے اور دور جاہلیت میں, پھر وہ جب بیوی بن جاتی ہے دے اسٹل فیل پراؤڈ کہ یار میری بیوی. اینڈ یو نو واٹ, پیپل رسپیکٹ, یعنی اللہ معاف کرے کہ لوگوں کی رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کی بیوی بڑی خوبصورت ہے, کہ اس نے جو ہے نا اچھا بڑا ہاتھ مارا ہے. اصل میں ایج آف مٹیریلزم کے اندر آپ جو بھی چیز آپ کے پاس ہے نا, کہتے ہیں if you've got it flaunt it. سو اگر آپ کے پاس گاڑی ہے فلانٹ کرو, اگر آپ کے پاس بیوی ہے اور آپ کو لگتا ہے وہ خوش شکل ہے تو اس کو آپ فلانٹ کرو, کو یہ میری ٹرافی وائف ہے, اور اس کو ڈسپلے کرو, اور اس کے ذریعے پھر آپ کو کریڈیبلٹی کائنڈ آف مل رہی ہوتی ہے معاشرے میں. آپ کو اچھا لگتا ہے کہ میں کسی بزنس میٹنگ میں جاتا ہوں یا کسی کارپوریٹ ڈنر پہ جاتا ہوں فار ایگزامپل, تو میرے ساتھ میری بیگم جو ہے میرے ساتھ ہوتی ہے, اور وہ میرے ساتھ ایک شو پیس کے طور پہ آئی ٹیک کیئر ایوری ویئر. اینڈ لائک وائز ہم باقی بھی جو مٹیریلسٹک چیزیں ہیں ان کو کرتے ہیں. تو یہ ایک کلچر ہے بہرحال. اور سب مجھے حیرانگی زیادہ ہے کہ جو فار ایگزامپل کچھ تو ہوتے ہیں, فار ایگزامپل لوگ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں, اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, کچھ لوگ فار کانٹینٹ بنا رہے ہیں, ان کو پیسے کی حوث ہے یا وہ اپنے ہر جگہ کیمرہ گھسا دیتے ہیں اپنے رومز میں. بٹ میں زیادہ حیران ان لوگوں پہ ہوتا ہوں جو دیکھتے ہیں سب کانٹینٹ. اچھا وہ جو دیکھ رہے ہیں نا, وہ آپ کو پتا ہے جو ڈیموگرافک ہے ان کی, جو فیملی بلاگنگ دیکھ رہے ہیں, وہ 5 سال سے لے کے 15 سال میکس. آپ کی جو آڈینس ہے نا, آئی ایم پریٹی شیور کہ جو لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, وہ فیملی بلاگرز یعنی 90% پلس جو ہے نا, دے آر ناٹ. اللہ کرے ہماری امیدوں پہ پانی نہیں پڑنا آپ لوگوں نے. انشاءاللہ وہ ہے, کیونکہ آپ جب دیکھتے ہو نا کہ ہم لوگوں نے بھی ریسنٹلی کچھ ویڈیوز بنائے تو جو کامنٹ سیکشن آتا ہے نا اس میں تقریباً سارے ہی ان کو برا بھلا ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. اینڈ آئی تھنک ہمیں 2 اینگلس پہ کام کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ دیکھیں اگر کسی سے غلطی ہو رہی ہے اور وہ فیملی بلاگنگ میں سمہاؤ پہنچ گئے اور وہ اب یہ چیزیں کر رہا ہے, اس کو نہیں پتا تھا, بیکاز لاٹ آف پیپل ہو گیٹ ان ٹو اٹ دے ڈو اٹ فار منی, رائٹ, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے اٹس اے کوئک اینڈ ایزی وے. لیکن بات یہ ہے کہ پیسے کمانے کے پیچھے آپ اپنی عزت بھی تو گوا رہے ہیں نا, آپ اپنی فیملی کو ایکسپوز کر رہے ہیں, آپ ان کی بھی عزت کو جو ہے نا داؤ پہ لگا رہے ہیں, اور آپ ایک ایسی زندگی جی رہے ہیں جو آپ کو بھی پتہ ہے کمپلیٹلی فیک ہے. مطلب جو قسم کی چیزیں آپ دکھاتے ہو پرینکس کے طور پہ, اور یہ سارا اسکرپٹڈ ہوتا ہے, ساری چیزیں آپ نے دکھانی ہے, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ میں نے دن کے 3 ویڈیوز نکالنے ہیں, ہر حال میں نکالنا ہے, کانٹینٹ لے کے آنا ہے. جب تک وہ دن کے 3 ویڈیوز نہیں آئیں گے
وہ یوٹیوب الگوریتم اس طرح سے ٹریگر نہیں ہوگا, ٹک ٹاک کے الگوریتمس کو آپ انگیج کرنا چاہ رہے ہو, واٹ یو وانٹ از ٹو گیٹ ریونیو آؤٹ آف دیٹ. اور اس طرح کے جو کیپشنز آپ بناتے ہو یا آپ جب اس کے تھمبنیلز بناتے ہو, اس کی پرائمری آڈینس جو ہے وہ بچے ہیں 5 سال سے لے کر 15 سال کے. سو میرا جو کویشچن ہوگا نا وہ یہاں پہ زیادہ یہ ہوگا کہ واٹ از ایکچولی ہیپننگ ٹو دیز کڈز جب وہ یہ کانٹینٹ دیکھتے ہیں, ان کو آپ نے کون کون سے میسیجز دیے ہیں. ایک میسیج میں بتاتا ہوں, پھر باقی آپ بتائیں کہ اس میں واٹ کوڈ بی دی افیکٹ آف دس. تو آج سے آپ لیٹس سے ایک بچہ ہے, وہ آج 5 سال کا ہے اور وہ اس قسم کی فیملی ولاگنگ دیکھ رہے ہیں, ظاہری بات ہے اس کو بیچ میں پرینکس بھی آ رہے ہیں, چھچورے سے جوکس ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہوگا. جو بھی مطلب کوئی ڈیسنٹ انسان, کوئی میچور انڈیویجول جو ہے نا, وہ کبھی بھی میرا نہیں خیال فیملی ولاگنگ کا جو کانٹینٹ ہے اس کو ڈائجسٹ بھی کر پائے گا, لیٹ الون انجوائے اٹ. سو یہ جو چھوٹے بچے ہیں 5 سال سے لے کے 15 سال کے, یہ آہستہ آہستہ شغل میلہ ٹائم پاس کے طور پہ کرتے ہیں. بٹ جو میں سمجھتا ہوں جو ایک پوائنٹ میں ذکر کروں گا وہ یہ ہے کہ بیسکلی آپ ان کو یہ بتا رہے ہو, you don't need to be a teacher, you don't need to be a doctor, you don't need to be an engineer, you don't need to become a bureaucrat, you don't need to go into the forces. کچھ نہیں کرنا, آپ پتہ ہے کرو, کیمرہ اٹھاؤ, ویڈیوز بناؤ فیملی والوں کی اور اس کو یوٹیوب پہ ڈالو, یہ کرو تو تمہیں بہت پیسہ ملے گا. یو ول ارن مور دین اے ٹیچر, مور دین اے ڈاکٹر, مور دین اے فلانا. تو ہماری آلریڈی جو معاشرہ ہے جو آلریڈی اتنا مٹیریلسٹک ہے, اور ایک بتایا جاتا تھا کہ جی آپ پڑھائیں گے, یعنی آپ نے پڑھائی کرنی ہے, آپ نے محنت کرنی ہے, آپ نے ہارڈ ورک کرنا ہے, اور اس کی وجہ سے پھر آپ سوسائٹی کے ایک ایکٹیو پارٹیسپینٹ بنو گے نا آپ. کیونکہ یہ وہ شعبے ہیں, فار ایگزامپل ٹیچر ہے, استاد ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, بیوروکریٹ ہے, یہ وہ پیشے ہیں, لائر ہے, یہ وہ پیشے ہیں جو سوسائٹی کے اندر ایکٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں, پیسے بھی بنا رہے ہوتے ہیں بٹ سوسائٹی کا کوئی نہ کوئی فنکشن کو فلفل کرتے ہیں. اب آپ یہ کہہ رہے ہو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو ایک آسان طریقہ بتاتے ہیں, شارٹ کٹ بتاتے ہیں, ہاؤ یو کین میک مور منی دین آل آف دیز پروفیشنز. ٹیچر بیچارے کی کیا سیلری ہوگی جو تمہیں ہم بلاگر کی بتا دیتے ہیں, تو وہ پھر کیا کرتے ہیں, کیمرہ اٹھاؤ اور جتنا زیادہ آپ پرووکٹیو کانٹینٹ کریٹ کرو گے, جتنا زیادہ آپ اپنی فیملی کو ایکسپوز کرو گے, جتنا اپنے آپ کو بھی ایکسپوز کرو گے, کنٹروورشل باتیں کرو گے, اتنا زیادہ ویوز ملیں گے. ویوز جہاں سے بھی ملے آپ کو, چلو آپ کو 5 سال کے بچوں سے ہی مل جائیں, نو پرابلم, ویوز تو مل رہے ہیں نا, پیسے تو آ جائیں گے, یوٹیوب ول پے یو فار دیٹ. سو یہ میرے لیے میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت ہی ڈیٹرمنٹل چیز ہے کہ اگر یہ چیز جاری رہتی ہے, لیٹ سے کہ آج بچہ جو 5 سال کا ہے وہ 15 سال کی عمر تک یہی کرتا ہے, آپ پوری ایک جنریشن ایسی تیار کر دو گے جو کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہتا, لائک ریئل ورک نہیں کرنا چاہتا, کوئی بندہ ایکٹیولی سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ نہیں کرنا چاہتا. سو اس کے بعد کیا ہوگا, بس یہی پھر پیچھے سوشل میڈیا رہ گیا. تو اس کی آپ اگزامپل دیکھ لیں, جس طرح ٹک ٹاک کا جو مشروم گروتھ ہوئی, گاؤں کے اندر جو ہے نا, لڑکیاں کیا لڑکے کیا, وہ کیٹ واک کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں, چل کے جا رہے ہیں. تو آپ دیکھو گے, حیران ہوگے کہ اکثر اوقات کسی پارک میں آپ چلے جاؤ نا, جسٹ کیجولی آبزرو واٹ آن ارتھ از گوئنگ آن دیئر. میجورٹی پیپل, دیکھو ہم بچپن میں جاتے تھے پارک میں کرکٹ کھیلنے, فٹ بال کھیلنے, واک کرنے, جاگ کرنے, سائیکل چلانے, کچھ نہ کچھ ہوتا. ابھی آپ کو نظر آئے گا زیادہ تر عوام جو ہے اس نے فون کھولے ہوئے, اور ایک بندہ کیجولی چلتا آ رہا ہے بڑے اسٹائل سے, اور ایک بندہ اس کی ریکارڈنگ کر رہا ہے, یا خود ہی فون رکھ کے ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. سبھی کوئی پتہ نہیں کرتا اسلام آباد میں کہ نیچے ایک ٹک ٹاکر بیٹھا ہوا تھا, اس کے آپ کو بول کے یاد ہو اللہ اکبر. اچھا میں سبحان اللہ, ابھی آٹم گزرا اسلام آباد میں, بھائی ٹک ٹاکر ایسے نکلے ہیں جیسے بارشوں کے بعد نا وہ ارتھ وارمز نہیں نکلتے, اور پورے پھیل گئے. اچھا میں نا آپ سے ایک پرسنلی چیز شیئر کرتا ہوں, وہ یہ کہ میں ابھی دین کی طرف جنگ چل رہی تھی اور میں آنا چاہ رہا تھا, تو اس دور کا نا ایک ولاگر تھا لوگن پال, تو وہ بڑا آج کل باکسر بنا ہوا ہے, آج کل باکسر جیک پال لوگر سب آ گئے, اور مائک ٹائسن جیسے باکسر سے بھی نا پیسہ بولتا ہے, کنٹروورسی ساری یہ بات ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ ہے کہ اچھا آئی ڈونٹ لائک دس گائے ایٹ آل, ٹھیک ہو گیا. میں نے اس کے ولاگس نہیں دیکھے تھے, بٹ میرا چھوٹا بھائی سے فالو کر رہا تھا اس وجہ, میں نے کہا یار کون ہے, کیا حرکتیں ہیں, ہی واز آل دا پلیس. تو آئی نیور لائکڈ ہم, اور یہ جو حرکتیں کر رہا تھا, چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, ہائی ایڈرینلن, یہ وہ سارا. میں نے کہا جو دیکھو تو صحیح میں. اچھا میں نے ایک ولاگ دیکھا بڑی کراہیت سے, پھر کچھ دنوں بعد دوسرا ولاگ دیکھا تھوڑی لیس کراہیت سے, پھر تیسرا ولاگ دیکھا تھوڑی اور لیس کراہیت سے, اور جو کرتے جا بھی محبت ہو گیا. محبت تو خیر نہیں, بالکل نہیں ہوئی, بٹ یہ کہ آئی فاؤنڈ ہز کانٹینٹ ا بٹ اٹریکٹیو. اب وہ دیکھنا شروع ہو گیا, اور پھر نا چونکہ اتنا انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس میں, ہم آج فلاں جگہ دیکھنے جا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, انگیجنگ اس کو بناتے ہیں کہ جو بندہ اس نیت سے نہیں بھی آتا نا, وہ سما اس میں انگیج ہو جاتا ہے. اینڈ یو نو اس کا بڑا اثر ہوتا ہے آپ کے دل پہ. یعنی جیسے وہ ابن قیم کہتے ہیں کہ دا شارٹیسٹ وے ٹو مینس ہارٹ از پیٹ سے بھی نہیں, دل سے بھی نہیں, بلکہ تمہاری آنکھوں سے. یو آر وٹ یو سی ان لائف,
You are what you vision and observe in life. So you are an average of 5 people you meet on daily or the content you watch on daily basis. تو جو 5 سال سے 15 سال کے بچے ان میں تو کوئی ایموشنل میچورٹی ہے ہی نہیں. ان کا ذہن کس طرف مولڈ ہو رہا ہوگا. ایک ہمارے بھائی ہیں ابو حسان کے نام سے, وہ جب اپنا بتاتے ہیں کہ کہتے ہیں میں نے کبھی کسی کا کیریئر تباہ کرنا ہوتا تھا نا, میں نے اپنے کسی امپلائی کا کیریئر اف آئی ہیٹڈ اپنے دور جلیل بتا رہے ہیں. سو ہی از این LLP ایکسپرٹ اور سارا. تو کہتے ہیں میں کیا کرتا تھا, اس کی سیلری فار ایگزامپل ہے 50,000, میں اس کی سیلری لاکھ کرتا تھا, اور پھر لاکھ کرنے کے بعد 1 مہینے پے کر کے اس کو میں نکال دیتا تھا کہ اس کو لگے کہ میری سیلف ورتھ یہ ہے, اور پھر وہ لاکھ سے نیچے کسی اور جاب کے لیے سیٹل نہیں ہوتا تھا اور اس کا کیریئر تباہ ہو جایا کرتا تھا. سو سیٹنگ اے اسٹینڈرڈ فار یور لائف کہ میں بھی فیوچر میں یہ کام کروں گا, یا اتنا ایزی منی مجھے پاس آنا شروع ہو جائے گی, میں دنیا گھوموں گا اور اس کی ویڈیوز بناؤں گا اور میرے پاس مال آنا شروع ہو جائے گا, یا اپنی یہ ایسپریشن سیٹ کرنا, اٹ از یور ڈومڈ دین. کیونکہ یہ جو انفلوئنسرز کا زیادہ جو آنیسٹلی بتاؤں, جو ٹائم فریم ہے نا, یہ 2 سال ہے بس. یہ مجھے ایک بہت بڑا بندہ جو کہ انفلوئنسرز ڈیل کرتا ہے اپنی کمپنی کے ان کے پے کرتا ہے, کہتا ہے تو ابھی 1.5 سے 2 سال ہے ان کی بات, ان کا کانٹینٹ نہیں دیکھے گا اس کے بعد. یہ جو انفلوئنسر کا ٹائم فریم میں سے ایک ٹائپ آف کانٹینٹ کی شاید اتنی لائف ہے نا, جیسے. اور میں یہ جو فلیمی بلاگنگ والے پرٹیکولر چیزیں, اس میں سب سے جو مجھے عجیب بات لگتی ہے نا, وہ یہ ہے کہ اگر آپ ان میں سے کچھ فیملی بلاگرس کو بھی اٹھائے نا, سو دے اسٹارٹیڈ, ان کا جو فیم کی ریزن تھی وہ شاید کچھ اور تھی. اب ہوتا یہ کہ تھوڑے سے بعد نا پیپل گیٹ بورڈ آف دیٹ کائنڈ آف کانٹینٹ, سو یو ہیو ٹو کم اپ ود سم تھنگ نیو. تو وہ آپ تھوڑا سا زیادہ کانٹروورشیل کرتے ہیں. اچھا, اس کے بعد یہ آپس کی ان کی فائٹنگز اور وہ جو آپس کی کانٹروورسیز, وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. پھر کرتے کرتے اس سے اگلے لیول پھر فیملی کی طرف آ جاتے ہیں. پھر فیملی میں ایک دکھانا کہ, اور ہمارے دیکھیں معاشرے میں نا پہلے بھی یہ جو ساس بہو کے ڈرامے, اور یہ لوگوں کو بڑا پسند ہے, اسپائسی ہوتا ہے نا, واٹس گوئنگ آن. ایک تو یہ انکوزیٹو نیچر ہے نا کہ لوگوں کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے, کہ اچھا ادھر کیا مسئلے ہو رہے ہیں, ادھر کیا ایشوز ہو رہے ہیں. جس طرح اکثر ان کے وہ جو ٹائٹلز ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ فلانی کی لڑائی ہو گئی اور اس نے ساس نے یہ کر دیا اور ماں نے یہ کر دیا اور یہ ہو گیا فلانا. تو اس طرح کے نا وہ بناتے بھی ہیں. اچھا, اس کے بعد کیا ہے, چاہے پلانڈ, ہاں پلانڈ ہی ہوتے ہیں. اچھا, اس کا نیکسٹ لیول اسٹیج کیا ہے, اور زیادہ ہائپ کریٹ کرنے کے لیے فیملی کے اندر کوئی اور ڈالیں گے. اچھا, اس کے بعد کدھر تک چلے جائیں گے, مطلب دے ہیو ٹو گو ٹو سم لیول آف ولگیرٹی میں بھی, یا پھر کوئی اتنی عجیب ویئرڈ کانٹروورسی جو کہ شاید انہونی ہو, جو کہیں ہونی ہو, بیکاز ایوری بڈی از میکنگ دیز ولاگز نا. وہ اب کرتے کرتے نا تھوڑی بہت اسٹوریز ختم ہو جاتی ہیں. جیسے وہ جو پرینکسٹرز ہوتے تھے, ان کے نا پرینکس 1-2 سال بعد وہ سب پرینکس کر لیے نا, اب اس کے بعد کچھ چینج کرنا ہے, لوگ پہچانے بھی جاتے ہیں. سو دے ہیو ٹو فائنڈ سم تھنگ ایلس. پرابلم یہ ہے کہ یہ جو آپ جو دیکھ رہی ہے نا عوام, جو ہم جس کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے ابھی شروع کچھ نہیں کیا. سو پہلی بات ہے کہ ونس دے تھنک یار ہم نے کچھ کرنا ہے نا, جو ابھی آپ نے کہا نا کہ جب وہ جو ویژن ان کو مل رہا ہے, ان کو ویژن مل رہا ہے کہ یار دس از دا کوئکسٹ وے ٹو ڈو اٹ. اچھا, کچھ لیٹ سپوز کر بھی لیتے ہیں, اس کام میں گندے کام میں پڑ بھی جاتے ہیں, تو چلے وہ, لیکن میجورٹی ول ناٹ گیٹ انٹو دس تھنگ. پہلی بات, نہ ماں باپ کرنے دیں گے, نہ کچھ اور ہوگا. اینڈ پھر جو آلٹرنیٹیو ہے نا, وہ کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے. مطلب اتنا ایون فرام اے اسپورٹنگ پوائنٹ آف ویو نا, یہ ایک بلکہ بڑی انٹرسٹنگ ڈاکیومنٹری تھی فٹ بال کے اوپر, کہ جو فٹ بال پلیئرز ہیں نا, کچھ ایون پیرنٹس ہوتے ہیں, سو دے پش دیئر کڈس کہ یار یو ہیو ٹو بیکم فٹ بال پلیئرز, یو ہیو ٹو بیکم فٹ بال پلیئرز. تو دس ڈاکیومنٹری کہ 99% سے بھی زیادہ پوائنٹ سم تھنگ ایتھلیٹس جو کہ دے ڈونٹ میک اٹ, دے گیٹ ریلیزڈ بائی دا اکیڈمیز. مطلب ایوری بڈی ڈریمز ہے. ان یورپ میں تو آپ ہر دوسرے ماں باپ کا ان کو پتا ہے کہ یار یہ اگر فٹ بالر بن گیا تو یہ ملینئر. سو اپ ٹل دا ایج آف 17-18 نا, ان کو بتایا جا رہا ہے یو آر بیکمنگ فٹ بال پلیئر, یو ول بی ایتھلیٹس. تو کہتے ہیں جو جب ان کو کلبز یا اکیڈمیز ان کو ریلیز کر دیتی نا بالکل, تو سم آف دم گو ٹو ڈپریشن کہ اب کیا, بیکاز دے ڈنٹ ہیو کوئی آلٹرنیٹیو سوچا ہی نہیں تھا نا, دیر واز نو پلان بی. سو دا پرسن ہو میڈ دس ڈاکیومنٹری نا, اس نے یہ کہا تھا کہ یار کہ اب پھر, اور یہ اس کے بعد فٹ بال کلبز نے آفیشلی شروع کیا ہوا کہ ان کو نا ملٹیپل اسکلز ساتھ ساتھ ڈیولپ کرا رہے تھے, واٹ اف یو ڈونٹ بیکم اے فٹ بال پلیئر. تو اب یہ جو بچے عوام نا اس طرح کا فضول ترین کانٹینٹ دیکھ کے, جن کا آپ کہہ لیں اس سے لولی ویژن سیٹ نہیں ہو سکتا, اگر آپ یہ لولی چیزیں بھی اچیو نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے. مطلب دس لائک اتنی ہوپلیس سچویشن آتی ہے نا. اور پھر اللہ معاف کرے جو ابھی یہ جو جس طرح کی جو گالی ان کی لینگویجز ہے, جس میں گالی گلوچ بھی ہوگی, ولگر قسم کی زبان ہے. اچھا, یہ میں بتاؤں آپ نے جو ابھی بات کی نا, اس میں یہ پہلے آپ نے صحیح کہا کہ ساس بہو کے ڈراموں سے شروع ہوا تھا, اسپائسی کانٹینٹ ہوتا ہے, اس میں کنٹروورسی جو ہے نا وہ لے کے آئے. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں ریئلٹی ٹی وی شروع ہو گیا تھا, مطلب بہت سارے پروگرامس اسٹارٹ ہو گئے تھے ٹی وی پہ ہی, بگ باس ٹائپ کے, اور یہ بگ بردر, یہ سارے جو ہے نا اس قسم کے پروگرامس تھے. گیم شوز بھی تھے جو ریئلٹی بیسڈ ہوتے تھے. مطلب ریئلٹی سے مراد یہ کہ ہوتے وہ بھی کافی حد تک اسکرپٹڈ ہوتے ہیں, بٹ اس میں ہوتا ہے کہ
جس طرح ایون یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا شو ہوتا تھا نا دی اپرینٹس, وہ بھی ریئلٹی ٹی وی تھا, کیونکہ اس میں آپ پراپر لوگ آ رہے ہیں جن کے ساتھ انٹرویو ہو رہا ہے, یو آر فائرڈ اینڈ سو آن. تو اس میں ایک اٹریکشن یہ ہوتی ہے کہ اٹس ناٹ اے ڈراما, it's supposed to be reality. So people are attracted to real life scenarios more than fake scripted content. اچھا اس سے آگے جا, اس کے ہزاروں شوز آئے, ہزاروں شوز, اور آج بھی شاید پروڈیوس ہو رہے ہیں. اچھا اس کی جگہ لے لی یہ فیملی ولاگنگ اور اس قسم کی جو ریالٹی کانٹینٹ ہے نا اس نے, جہاں پہ لوگ اپنی لائف گھر کے حالات دکھا رہے ہیں آپ کو. اچھا ویسے فرینکلی اسپیکنگ ہمیں کیا لگے کسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, بٹ دا نیچر آف مین از سچ کہ جب بندہ ایک بتاتا ہے نا کہ جی آج یہ ہو رہا ہے, جو بھی ہے, خوشی ہے, غم ہے, اچھا ہے, برا ہے, ون وانٹس ٹو گو ان ٹو دیئر ہاؤس اور ان کے افیئرز میں پرائے کرنا, اچھا ان کے گھر میں کیا چل رہا ہے, کیا پک رہا ہے. اچھا دا آئیڈیا از کہ وہ جو الگوریتم ہے اس کو سکسیزفل بنانے کے لیے ان کو دن کے 3 ویڈیو نکالنے پڑتے ہیں, اور ان کی سرٹن ڈیوریشن ہونی چاہیے, اور ان کے اندر سرٹن چیزیں ہونی چاہیے, سرٹن ویوز آنے چاہیے. مور دین سبسکرائبرز, اٹس اباؤٹ دا نمبر آف ویوز دیٹ دے آر گیٹنگ کنسسٹنٹلی آن ایچ ویڈیو دے گیٹ. سو ان کو کوشش کرنی پڑتی ہے. دیکھو صرف ویڈیو نہیں نکالنی ہے آپ نے ویڈیو ایسے نکالنی ہے جس پہ آپ کو ویوز آئیں گے. اچھا اگر وہ کنسسٹنٹلی ویڈیو پرفارم کر رہی ہے نا تب ان کو صحیح نوٹ چھاپتے ہیں یہ لوگ, ادروائز اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی بینیفیشل. اگر آپ کی سبسکرائبر بیس 4 ملین بھی ہے نا لیکن آپ کے ویوز نہیں آ رہے تو یو ناٹ گونا میک اے لاٹ آف منی. اچھا سو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, پہلے سبسکرائبرس کو کس طرح لے کے آتے ہیں, ا لاٹ آف دیم اسٹارٹ بائی بچوں کو کیسے پکڑتے ہیں, گیمرز بنتے ہیں, یہ پہلے گیمنگ کرتے ہیں, گیمنگ کے اوپر باتیں کریں گے, اچھا گالیاں نکالیں گے گیم کھیلتے کھیلتے. اچھا ایک بندہ جو دیکھیے جس کو ویسے شوق ہے نا, اچھا ویڈیو گیم سے یار یہ اس لیول کو کیسے کلیئر کرے گا, فلاں کیسے کرے گا, کون سی ٹیکنیکس یوز کر رہا ہے, کون سے ویپنس یوز کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, بھاگ رہا ہے, دو رہا, ساتھ ماں بہن کی گالیاں بھی نکل رہی ہیں. تو یہی 5 سال سے لے کے 15 سال کا بچہ جو ہے نا وہ محظوظ ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کانوں میں اس نے ایئر پوڈس لگائے ہوں یا ہیڈ فونس پہنے ہو, اما ابا کو پتہ نہیں, اما ابا دیکھ رہے ویڈیو گیم چل رہی ہے اور بچہ بیٹا دیکھ رہا ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ یار ویڈیو گیم ہو رہی ہے, اس میں کیا شاید چھوٹا سا بندے کا منہ بنا ہوتا ہے. اس طرح کے بہت سارے اکاؤنٹس ہیں, باہر بھی ہیں, چھوٹا سا بندے کا منہ بنا ہوتا ہے, پوری گیم چل رہی ہوتی ہے, اور وہ کانسٹنٹلی جو ہے نا یا تو دوسرے گیمر سے بات کر رہا ہوتا ہے یا گالیاں نکال رہا ہوتا ہے, اور وہ تھرو آؤٹ اس کو دیکھتے ہیں, بچے انٹرٹین ہوتے ہیں, ہنستے جو ہے نا ہنستے ہنستے اس کی ایک بیس بن جاتی ہے کہ یار یہ بندہ گیمر ہے, گھنٹے گھنٹے کی ویڈیوز ڈالتا ہے اور گیمیں کھیلتا رہتا ہے. اور جب اس میں چھوٹی سی گیمیں کھیلتا رہتا ہے, پاگلوں والی حرکتیں کرتے ہیں. ہاں باہر بھی ایک بندہ ہے, وہ تو اتنا فیمس ہو گیا, اس کا نام آئی تھنک سم تھنگ اسپیڈ اور آئی شو اسپیڈ والا جو ہے, وہ تو رونالڈو اور پتہ نہیں بیلن ڈور کے ایوارڈ فیفا کی مین سیریمنیز میں اس کو بلا رہے ہیں چیریٹی میں, تو اور اس کو آپ حرکت دیکھیں نا, وہ لٹرلی مجھے تو نارملی بندہ نہیں لگ رہا ہوتا. ہاں بلکہ اس کا ایک ویڈیو آیا تھا جس میں وہ قرآن سن رہا تھا, اور وہ بہت ہائپر ایکٹیو اور ADHD پتہ نہیں کیا مسئلے اس کو چل رہے ہیں, لیکن وہ قرآن سنتا ہے تو وہ جو ہے نا ریلیکس ہوتا ہے. یعنی ایک ویڈیو میں نے اس کو دیکھا, اللہ عالم ہاؤ ٹروتھفل دیٹ از, بٹ بہرحال اس نے ایک ویڈیو میں نا قرآن لگایا اور خاص کوئی ریسیٹیشن تھی وہ لگا کے سلیکٹ کر کے یوٹیوب پہ گیا, اور پھر کہتا ہے بالکل ریلیکس ہو گیا. سو خیر اینی وے, سو یہ کرتے ہیں, پہلے گیمر بنتے ہیں, اپنا پوری ویورشپ بناتے ہیں, سارے بچے ان کے اکاؤنٹ کو جوائن کر لیتے ہیں, اور پھر اچانک سے ان کو پتہ نا اب یہ گیمنگ والا بھی زیادہ دیر چلے گا نہیں, کیونکہ میرے سے بہتر کوئی اور گیمرز آ گئے ہیں, وہ زیادہ پاپولر ہیں. تو پھر یہ کیا کرتے ہیں, اپنے آپ کو شفٹ کرتے ہیں, کسی اور کیٹیگری میں لے کے جاتے ہیں, اینڈ دین فیملی ولاگنگ بیکمز ون آف دوز تھنگس. اچھا یہاں پہ جنرلی جو آپ پروگرس دیکھو گے نا وہ ہوتا ہے گیمر, روسٹر, فیملی ولاگنگ. روسٹنگ شروع کرتے ہیں, پرینکسٹر بھی کہیں ڈال دیں, ہاں پرینکسٹر بھی ہوتا ہے, پرینکس بھی کرتے ہیں آپس کی بھی ایک دوسرے کو روسٹنگ وغیرہ کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں فیملی ولاگنگ. اچھا آپ نے یہاں پہ آ کے نا بات روک دی کہ فیملی ولاگنگ میں ولگر سے ولگر ہوتے ہیں. دیر آر سرٹن پلیٹ فارمز آؤٹ دیئر جہاں پہ دیر آر ویمن who will literally sell themselves, and for lack of any better word they will prostitute themselves for live audience. وہ جو کہیں گے ان کو بالکل کریں گے وہ, اور اس پہ ان کو پیسے ملیں گے, ان کو ڈالر ملیں گے, اینڈ دے ول ارن ملینز آف ڈالرز. یعنی کہ آپ ایک پرٹیکولر خاتون کا انٹرویو تھا جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے جب وہ فیمس ہو گئی اور ان کا ویورشپ بن گئی اور فین بیس ہو گئی تو تقریباً $40 ملین مہینے کا مل رہا تھا. 40 ملین, دیکھیں 40 ملین کی جو پل ہے نا, 40 ملین کی بڑی پل ہے. ہاؤ مچ آر یو ولنگ ٹو کمپرومائز آن یور ویلیوز ان آرڈر ٹو گیٹ دیٹ منی. تو انہوں نے کیا کیا, شی ہیڈ ٹو سلیپ ود مینی مین, براڈ کاسٹ دا ویڈیو, اسٹریم اٹ, میک اٹ اویلیبل آن our channel, and do everything and anything that the guys are asking her to do. To the point کہ میں کچھ باتیں یہاں بیان بھی نہیں کر سکتا, frankly speaking میں نہیں بیان کر سکتا. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے and we're trying to get away from these things, but اس سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. They have to do too much in order to get that. So پیسے مل جائیں گے آپ کو, آپ کب اپنا سول بیچو گے, اپنا ضمیر بیچو گے, اپنا ایمان بیچو گے, اور کہاں تک بیچو گے, وہ سیلف ہیوملیٹنگ کام ہوتے ہیں. ویسا نہیں ہے کہ وہ بندہ کوئی بہت زیادہ کوئی انجوائے کر رہا ہوتا ہے یا کیا, اپنے یعنی اپنے آپ کو ذلیل کر دینے والے, اور چونکہ پیسہ دے رہے ہیں وہ
they take you انتہا as درجے a slave. ایز این آبجیکٹ As an ایز این object, آبجیکٹ yes. آپ ان کے لیے ایک آبجیکٹ ہو, اللہ آپ ان کے لیے بندر ہو, ناچو بندر ناچو, وہ بندر نے چاہ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو اس کے پیسے دیتے ہیں. تو اگر آپ کو پسند ہے اس طرح ہونا, اگر آپ کو, تو یہ بھی جو بیسکلی ان میں سے ایک نے کہا تھا کہ وی آر ڈیجیٹل پروسٹیٹیوٹس, دیٹس واٹ شی سیڈ. جی سر ہم لوگ ڈیجیٹل وہ ہیں. اور ایون یہ جو ایون اور کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا جو مطلب ہمارا جو پمپ ہے وہ بیسکلی ہماری آڈینس ہے, وہ ہمیں بتاتے ہیں کیا کرنا ہے, ہم کرتے ہیں. اور ابھی اس کو بوائل ڈاؤن کریں پاکستانی فیملی بلاگرز پہ, تو ابھی تو دیکھیں نا پاکستانی فیملی بلاگرز جو تو آگے نا, ویوز جس طرح کے چاہ رہے ہیں, جو آڈینس چاہ رہے ہیں کہ اس طرح سے ہونا چاہیے, وہ اپنے پوری فیملی کی ڈائریکشن کو چاہے وہ فیک کرنا پڑے یا کہیں واقعی میں کرنا پڑے. مجھے تو کسی نے بتایا کہ ایک فلاں ایکس وائی زی, میں تو خیر الحمد للہ جانتا بھی نہیں اس کو, اس نے اپنے آپ کو اپنا کوئی اسکینڈل ایکسپوز کیا اور وہ فیک کیا کسی گرل فرینڈ کے ساتھ یا وائف کے ساتھ, یا پتہ نہیں کیا چکر تھا, یعنی اس نے ویڈیو پہ لیک کی اپنی جان بوجھ کے, اپنی ویڈیو لیک کی کہ فیم مل جائے گا مجھے, لا الہ الا اللہ. اور یہ باقی کچھ جو روسٹرز تھے انہوں نے پھر اس کو پکڑا اور روسٹ کیا اور سارا. میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کا دین ایمان, وہ دین ایمان چھوڑیں, مطلب کہتے ایک جنرل ایسی غیرت ہوتی ہے, مطلب آپ کسی ڈیسنٹ بندے کو دین چھوڑ دیں, آپ اس کو کہیں یار اپنی وائف اور آپ بیٹھ کے نا فضول سے حرکتیں کریں اور ویڈیو پر چڑھا دیں آن لائن, آپ کی میں کہوں اس کی آڈینس نہیں بھی ہوگی, ہوگا یار مطلب کیا فضول سے حرکت ہے. میں بتاؤں کو, ان کو پتہ ہے کہ لوگ اتنے بھولے تو ہے نہیں کہ لوگ ان کی وائفز کو کس نظر دیکھتے ہیں اور ان کی وائفز کی ویڈیوز پہ وہ کیسا ریئیکٹ کرتے ہیں when they are watching it private. اور وہ ایکچولی وہ ان کو لیول پتہ ہے تبھی تو لاتے نا لیول رکھ دیا that get views نا, وہ views ایکچولی بات ہے سبحان اللہ. سننے کے بعد نا وہ بات یاد آتی ہے کہ اسکالرس کہتے ہیں کہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب یہ ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کر لیتا ہے نا تو اس کے لیے دوسرا گناہ کرنا آسان بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. یعنی ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ پہلے بڑا نارمل طریقے سے شاید انہوں نے اسٹارٹ کیا ہو, پھر روسٹنگ کی, اور پھر یہ, اور ہو سکتا ہے ان کے پاس مزید پلاننگ بھی ہوگی. ڈیفینیٹلی بندے کے پاس پلاننگ ہوتی ہے. اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ وہی بات آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں, اما شاکرن و اما کفورا. اب تم جس راستے پہ جانا چاہتے ہو تمہارے لیے وہ آسان بنا دیا جائے گا. اور اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات, یعنی کون سی بات کریں اور کون سی چھوڑیں. یعنی ایک تو بات ہوتی ہے نا, ہم کتنی بات کرتے ہیں کہ جی اگر بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے اور دوسرا بھی اگر کرے گا تو یعنی کہاں سے کام ملٹی پلائی ہو جاتا ہے, کسی کا کم نہیں ہوگا. اب امیجن کریں اگر اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے, اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے نا سینوں کو کھول دے, جسٹ ان کیس اگر یہ نہیں پلٹتے واپس اور اگر ایسے چلے جاتے ہیں تو یہ جو $40 ملین ہے, میں کہتا ہوں $1 ٹریلین ان کو مل جاتا ہے, یہ کیا کام آئے گا؟ وہ تو جیسے ہی ان کی سانسیں ختم ہو جائیں گی, وہ جو ان کے ورثاء ہیں وہ سارے جو ہے کھا پی جائیں گے. یعنی اتنا دنیا کے دھوکے میں بندہ آ جائے, یعنی اپنی ایٹرنل لائف کو کمپرومائز کر دے صرف اپنی 30-40 سال 50 سالہ زندگی کے لیے, یعنی یہ کہاں کی سمجھداری ہے؟ یعنی یہ کہاں کا انٹلیکٹ ہے؟ اس میں مجھے ایک اور پتہ ہے کہاں کا انٹلیکٹ ہے؟ یہ جو پیٹرن ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں یہ اتنا شارٹ ٹرم ہے نا کہ مطلب پیسے بنانے کے پوائنٹ آف ویو سے نا آپ کبھی بار اتنے وہ ہوتے ہیں نا کہ آپ اس میں ایک ریبٹ ہولی کہہ لیں یا اپنے دلدل ٹائپ چیز میں پھنسے ہوتے ہیں, یو ڈونٹ نو ویئر یو آر ریئلی, اور یو جسٹ تھنکنگ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا دن کی 3 ویڈیو نکالنی, ان کا ٹارگیٹ ہے کل کی ابھی ویڈیو, اگلی ویڈیو, وہ 3 مہینے 4 مہینے شاید مجھے نہیں لگتا لانگ ٹرم سوچ رہے ہوتے ہیں, دے جسٹ سو شارٹ ٹرم نا. کبھی کوئی گلٹ ہٹ نہیں کرتا ہوگا؟ میں یہ بتانے لگا ہوں کہ مجھے فیلنگ یہ آتی ہے بیمار ہوتے ہوں گے تو کہ جو میں یہ کام کروں ٹھیک نہیں کر رہا ہے. نہیں ہٹ کرتا ہے برو, ہٹ کرتا ہے نا, ہٹ کرتا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ عمرے پہ جاتے ہوں گے, میں نے عمرے پہ جاتے ہیں, ان میں سے کئی جو ہے نا وہ ان کے ویڈیوز آپ کو ملتے ہیں کہ وہ عمرے پہ بھی جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں, کسی اور عبادت میں بھی ہوں گے, کچھ نہ کچھ کریں گے. تو میں آئی ہوپ اینڈ آئی پرے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر کوئی خیر اگر رکھی ہے تو وہ اس کی طرف اپنے آپ کو لے کے جائے. ہمارا حسن ظن ہے کہ وہ عمرے پہ جا رہے ہیں عبادات کے لیے, ناٹ فار کنٹینٹ کریشن. حالانکہ ریالٹی اللہ نہ کرے ہمارا گمان غلط ہو, لیکن یہ ہے کہ مینی پیپل دے گو فار کنٹینٹ. میں آج ایک آرٹیکل پڑھا تھا جس میں لکھا ہوتا ہے کہ عمرہ اور جو حج وغیرہ کے جو ریچولز ہیں یہ بہت زیادہ سوشل میڈیا کے وجہ سے ٹینٹ ہو چکے ہیں, اور لوگوں کی انٹینشنز اور لوگوں کی جو ریزنز ہیں وائی دے ڈوئنگ دس وہ چینج ہو گیا, بیکاز پتہ چلتا ہے وہاں پہ. ابھی تو آئی تھنک وہ بین کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ حرم کے اندر جو ہے نا یہ ویڈیو میکنگ وغیرہ یہ الاؤڈ نہیں ہوگی. ابھی اس پہ بات چیت چل رہی ہے, اس پہ بات چیت چل رہی ہے شاید غالباً. میں واللہ حیران ہو گیا, اذان اللہ اکبر ہوئی ہے نا, زیابی بجائے کہ آواز اللہ اکبر ایسے فون سب کے نکلے ہیں زیابی,
یقین جیسے حجر اسود پہ وہ السلام نہیں ہوتا, جب سب کے فون ایسے نکلے ہیں. اور ریل بڑی اچھی بنے گی اس پہ, اور اذان ہو رہی ہے اور سبحان اللہ, I was like یار اذان ہو رہی ہے, اس کا جواب دینا آپ ٹھیک ہے کسی ونس ان وائل. اگر آپ حرم, جب ایک شیخ کہہ رہے تھے کہ میں نہ 2-3 نصیحتیں کرتا ہوں لوگوں کو جانے کی, تو میں نے کہا آپ بتائیں. کہتے ہیں میں بڑے قریب لوگوں کرتا ہوں, ہر کسی کو نہیں کرتا, جو مجھ سے خاص ریکویسٹ کرتا ہے اس کو میں کرتا ہوں. تو میں کہتے ہیں پہلی نصیحت کیا ہے, ونس یو لیو یور ہاؤس اینڈ ونس یو انٹر یور ہاؤس. آپ اگر حرم کے ٹرپ کے لیے جا رہے ہیں, عمرہ یا حج, کہتے ہیں آپ نے پکچر یا ویڈیو ایک بھی نہیں بنانی. یعنی کہتے ہیں میری فرسٹ نصیحت ہوتی ہے ان کو, بیکاز سبحان اللہ یہ لگژری ٹرپ بن گیا ہے. ہاں بوفیز, شاپنگ. پہلے جب ایک ٹائم تھا لوگ حرم آتے تھے اور اذان کے بعد حرم بھرا ہوتا تھا, نمازوں کے بعد بھی. نماز ہو گئی, سلام پھر کے حرم بھرا ہوا ہے, لوگ اذکار کر رہے ہیں اپنے. بٹ ابھی کیا ہوتا ہے, جیسے ہی سلام پھرا, میں سب کی بات نہیں کر رہا, بٹ عوام جو ہے سیدھا نکلتی ہے شاپنگ مالس کی طرف. لا الہ الا اللہ. تو خیر ہم کہیں ڈیویٹ نہ ہو جائیں, بٹ آپ جب عمرے کی بات کر رہے تھے یا جو ریسرچ کی بات کر رہے تھے, ہاں, ان میں سے کئی لوگ جو ہیں یہ چیزیں کرتے ہیں, اور اس میں مطلب آپ کو نظر آتا ہے کہ یار یہ کچھ بہتری کی طرف بھی جاتے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ 1 اسٹیپ اگر فارورڈ ہوتا ہے تو 2 اسٹیپس پر بیک لے لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی سینوں کو کھولے اور آسانی کرے. ان میں سے جو ویسٹرن ورلڈ کے اندر جو اس طرح کے لوگ تھے جنہوں نے اس فیلڈ میں گئے, اور پھر آگے جا کے جب ڈیڈ لاک آتا ہے نا کہ یار آپ کانٹینٹ سمجھ نہیں آ رہا کیا کرنا ہے, پھر وہ کوئی نئی چیز آئے کرتے ہیں, وہ خود کہتے ہیں کہ ہم لوگ انتہائی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. لائک آفٹر وی ڈو سم تھنگ, جس طرح بھی آپ کہتے ہیں نا کہ ان کو احساس نہیں ہوتا ہے یار, انسان ہے نا, احساس تو ہوتا ہے. جب آپ رات کو سونے لگتے ہو, آپ اپنے بیڈ پہ آ کے لیٹتے ہو, آپ سوچتے ہو یار میری لائف کیا ہے, واٹ آن ارتھ ایم آئی ڈوئنگ, آئی ایم جسٹ, مطلب میری لائف کی کوالٹی کدھر ہے. مطلب ایون میں آپ کو یہ بتاؤں, ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو پبلک میں اپنا منہ نہیں دکھا سکتے برو. وہ جب جاتے ہیں نا ماسک پہن کے جاتے ہیں, یو ہیو ٹو ہائڈ دیئر فیس, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ لوگ ان کو کس نگاہ سے دیکھیں گے, ان کی بیگموں کو, ان کی فیملیز کو کس طرح دیکھیں گے, اور ہوٹنگ اور وہ سارا کچھ ہوتا ہے. اور ایون ہوا بھی پاس میں اس طرح کے معاملات بھی ہوئے. اور اسپیشلی جو اس قسم کی جو میں نے ماڈلس کی بات کی نا, جو ڈفرینٹ پلیٹ فارمس کے اوپر اپنے آپ کو بیچتی ہیں, وہ تو ڈیفینیٹلی منہ چھپانے پڑتے ہیں ان کو, کیونکہ ان کا تو یعنی جو انہوں نے اپنے ساتھ کر دیا ہوتا ہے, اور جو اس کا ٹراما ہوتا ہے, یعنی فار ایگزامپل امیجن دا کائنڈ آف کانٹینٹ دے کریٹنگ, اس کا جو ایک ٹراما ہے اس کا ڈیواسٹیٹنگ افیکٹس ہیں. اور وہ خود ان میں سے ایک نے اعتراف کیا کہ ہم 3-4 خواتین جن کا آپس میں اس طرح کے کانٹینٹ بنانے میں کمپٹیشن تھا, ہم لوگ ہر وقت یہی سوچ رہے ہوتے تھے کہ ہاؤ ٹو آؤٹ ڈو دی ادر پرسن, واٹ ورس کین آئی ڈو دین دس, کیونکہ وہ کہتی ہے اس ورلڈ میں نا کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, بہت کمپٹیشن ہے. تو اگر آپ نے ٹاپ پہ جانا ہے تو آپ کو یعنی صرف نارمل یعنی بیہودہ ہونا نہیں چلے گا, آپ کو بے انتہا بیہودہ ہونا پڑے گا, اور اتنی کنٹروورسی کریٹ کرنی پڑے گی کہ جس پہ لوگ ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, اور اس پہ پھر جا کے ہمیں ویوز ملتے ہیں, تب جا کے ہوتا ہے. تو وہی بات ہے کہ جو آپ نے کہا نا کہ جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے ان کی وہی 2 سال ہے, کتنا کر لو گے یار آپ. اور ویسے بھی جس انڈسٹری میں آپ ہو, یو نو ایونچولی پیپل آر گونا موو آن, اور پھر آپ کیا کرو گے. اور دوسری چیز اس میں جو ڈپریشن ہے, ابھی اس طرح لیٹ سپوز نا کوئی بندہ کہہ رہا ہے ابھی تو پیسے آ رہے ہوتے ہیں, لیکن جب پیسے آنے بند ہوتے ہیں نا, چاہے آپ کے پاس ڈھیر بینک بیلنس بھرا بھی ہو نا, وہ جب عادت پڑ چکی ہوتی ہے نا کہ مہینے کے یا اتنے زیادہ پیسے آ رہے ہوں, سو جب وہ آتا ہے نا اس کا علیحدہ ایک ڈپریشن ہے. اور مجھے پرسنلی خیر یہ لگتا ہے کہ دیکھیں ہر بندہ نا, ایون ہم لوگ بھی جب دین کی طرف نہیں آئے تھے نا, تو آپ جو بھی لائف اسٹائل ہوتا ہے تو کبھی نہ کبھی آپ کو کھٹکا لگتا ہے کہ یار غلط ہی کر رہا ہوں, یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, اس لائف اسٹائل میں یہ ایشو ہے. بٹ واٹ ہیپنز از کہ آپ کا انوائرمنٹ ایسا ہے, آپ کے دوست ایسے, آپ کا سرکل ایسا ہے کہ وہ 10-15 شیطان بھی نہ کہے گا چل آگے چل نیکسٹ فلانی جگہ چلا جا, دوستوں میں چلا جا, مووی دیکھ لے, یہ کر لے, ڈسٹریکٹ آور سیلفز. مجھے لگتا ہے کہ یار یہ بھی سب سے بڑا نا اس دور کا نا چیلنج ہے کہ ادھر تو ڈسٹریکشنز بے تہا ہے, مطلب اتنی زیادہ ہے. ایک تو آپ کے اپنے کام ہی اس طرح کا سوشل میڈیا ریلیٹڈ ہے, دین ویسے سوشل میڈیا, اینڈ دین اف یو آپ امیجن کریں یار, مجھے تو تھوڑا عجیب لگتا ہے کہ اف یو ان دا ہاؤس از دا پلیس ویئر یو ریلیکس, اینڈ آپ کام شام کر کے آئے جو بھی کچھ, اب نا آپ نے ریلیکس کرنا ہے. اگر آپ کا ہاؤس ہی سارٹ آف پلیس آف ورک ہے, آپ نے ہر وقت آپ گھر میں بیٹھے ہیں, اپنی بہن کے ساتھ بیٹھے ہیں, بیوی کے ساتھ بیٹھے ہیں, ماں کے ساتھ بیٹھے ہیں, یو آر تھنکنگ کانٹینٹ ادھر سے کون سا کانٹینٹ نکلے گا, یہاں سے میں کیا کانٹینٹ نکالوں گا. سو آپ کا ریلیکس والا ٹائم کدھر ہے. اینڈ ایوری ون از ورکنگ, یعنی سارے ایکٹرز ہیں, سارے امپلائیز ہیں, اور سب نے جو ہے ایکٹنگ کرنی ہے. آپ کی بیٹھی ہوئی کمپنی بیٹھی ہوئی ہے گھر میں, اینڈ یو 24/7 آپ کا دماغ میں شاید یہی چل رہا ہوگا, اب کیا کانٹینٹ. اور مجھے لگتا ہے یہ گھر سے نکلتے ہوں گے, سوچتے ہوں گے یار نکل رہے ہیں فلانی جگہ کھانے جانے, اس کا کوئی کانٹینٹ بنا لیتے ہیں. اور میں نے ایک نا پاکستانی بلاگر کو دیکھا تھا, ہی از ناٹ اے فیملی بلاگر, اینڈ ہی واز سیئنگ کہ وہ ویسی جنرلی نا جس ٹائپ کے بلاگس کرتا تھا نا, کہتا ہے یار میں تھوڑے سے بعد سوچ رہا تھا کہ یار
this thing is always on my mind, what's the next content going to be. میں اپنی لائف کو کتنا کیا کیا vlog کہتے ہیں, and I thought کہ I need to take a break, I need to stop doing this kind of stuff. میں ہاں مجھے vlogging کا skill مل جاتا ہے, I should not be making vlogs for myself. میں یا کسی کچھ اور کرنا شروع کر دوں, because this can't continue. I can't continue doing this kind of stuff کہ میں content کے پیچھے ہی بس جیسے کہتے ہیں کریزی ہو جاؤں گا کہ آئی ہیو ٹو کم اپ وتھ سم تھنگ, اور پھر وہ آہستہ اس کو نظر آ رہا تھا اسی اسٹیج پہ کہ آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ اسٹوپڈ, اس کے بعد تو میرا یہ کام چلے گا. اچھا میں بتاؤں, یہ جو لوگ یہ تو ولاگنگ چھوڑ دیں, آپ ویسے بات کریں, جو سائیکالوجسٹ اب یہ کہتے ہیں, اور اس کے اوپر کچھ ریسرچز بھی آئی ہیں ریسنٹلی میں نے دیکھی, جس میں تھا کہ دا مور یو ٹرائی ٹو کور این ایونٹ اور این اکرنس اور این انسیڈنٹ بائی یور فون, دا لیس فن یو آر ایکچولی ہیونگ ان دا مومنٹ. سو آپ لیٹس ٹیک سم ایگزامپلس. اگر آپ کسی ویکیشن پہ جا رہے ہیں اور تھرو آؤٹ آپ نے فون نکالا ہوا ہے, آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہے, اور آپ ویڈیوز بنا رہے ہو, السلام علیکم میں یہاں آیا ہوا ہوں, اور آپ کو لگتا ہے آئی ایم کیپچرنگ میموریز, یو ناٹ کیپچرنگ اینی تھنگ, یو ناٹ ایون میکنگ میموریز. آپ کی فیملی جو ہے وہ بیچارے پتہ نہیں کدھر رول رہے ہیں, ہر بندہ اپنے اپنے فون پہ لگا ہوا ہے, یو میکنگ زیرو میموریز. آپ نے ابھی حرم کی بات کی, حرم آپ جاتے ہو, اب آپ ایک یہ بوفے لگا ہوا ہے, یہ دیکھیں, اچھا یہ دیکھیں میں اب حرم میں کھڑا ہوں دعا مانگ رہا ہوں, اچھا کسی اور کو فون پکڑا دیا, اچھا میرا ویڈیو بنا میں دعا مانگتا ہوں, اچھا ایسے کر کے اب آپ اچھا کعبہ ادھر ہے اور منہ آپ کا پتہ نہیں کہیں اور ہوگا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ دکھانا چاہتے ہیں کہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں نا کعبہ بڑا اسٹیٹک لگے گا. تو یعنی پورا آپ نے وہ کیا. یا کہیں بھی آپ کھانا کھانے جاتے ہو فیملی کے ساتھ, اور جیسے کھانا پڑا یہ زوم شروع ہو گئے, اوہ کمال, واہ واہ کیا شاٹ ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ بجائے کہ آپ ایک دوسرے کو دیکھتے اور پیار محبت کی بات کرتے, کھانا کھاتے, انجوائے کرتے, یو آر اسٹک ان دس ورلڈ. اور اب وہ کہتے ہیں کہ پیپل ناؤ, یہ جو آپ کہہ لو جین زی کہہ لیں, اور اب جین الفا بھی ہے, اور کچھ حد تک ملینیلز بھی اس کے اندر شامل ہیں, وہ دے آر ناٹ ہیونگ ایز مچ فن ایز ان کے جو پہلے لوگ تھے, دے ور ہیونگ فن. بیکاز اگر آپ ذرا اپنے بچپن میں چلے جاؤ نا, ذرا اگر ہم کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں تو ہم کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں, مجھے نہیں یاد پڑتا کوئی ایک بھی تصویر کبھی کھینچی ہو. فٹ بال کھیل رہے ہیں یا کہیں مارشل آرٹس کرنے جا رہے ہیں, ناٹ ایون ون ریل, ناٹ ایون ون ویڈیو, ناٹ ایون ون. میں ابا جان کے ساتھ شکار پہ جاتا تھا, ہم صبح 4 بجے نکلتے تھے, سارا دن ہنٹنگ کرتے تھے, اور واپس آتے تھے تقریباً رات کو 8 بجے کے قریب, اور ایک پکچر نہیں ہے میرے پاس, ایک پکچر نہیں ہے. کبھی اب ہوتا تھا, کبھی جا کے فائنلی جو لاسٹ شوٹ ہوتا تھا نا سیزن کا, آخری شوٹ میں وہ کہتے چلو یار آج کیمرہ لے جاتے ہیں, اور وہ فلم والے کیمرہ ہوتے تھے تو تھوڑا 2-4 تصویریں کھنچوا لیں. دیٹس all the memories I have. لیکن وہ میموریز مجھے فوٹو البم میں نہیں, وہ میرے دماغ میں. I know those times. Imagine اگر میں اور میرے ابا جان جو ہے نا بندوق لے کے تو بس پکچرز ہی کھنچوا رہے تھے. We were actually shooting, we were hunting, we were bonding, doing all those things. اچھا میں آپ لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں, اور جو نا اسٹارٹنگ ود یو, آپ کیوں نہیں کرتے فیملی بلاگنگ؟ یعنی فیملی بلاگنگ چلیں چھوڑیں, آپ کیوں اپنی فیملی کو ڈسپلے کیوں نہیں کرتے؟ واٹس یور ریزن فار ناٹ شوئنگ؟ حالانکہ آپ کہتے ہیں یار آپ ماشاء اللہ پیپل نو یو, آپ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں, اگر آپ کر لیں تو پیسے تو بڑے ملیں گے. دیکھیں آپ نے اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کرنا ہونا, یو ہیو سرٹن فاؤنڈیشنز, اور آپ ان فاؤنڈیشنز کو جو ہے سامنے رکھتے ہوئے پھر اس کے اوپر نا اپنی بلڈنگ تعمیر کرتے ہیں. اگر آپ کی فاؤنڈیشن پیسہ ہے, آئی نیڈ منی بائی ہوک اور بائی کروک, میں نے پیسہ کمانا ہے بھائی, تو وہی جو آپ نے جو کچھ ایسی خواتین کی بات کی کہ جی آئی کین ڈو وٹ ایور, جو میرے فالوورز ہیں, جو ویورز ہیں کہیں گے میں کروں گی, تو پھر ڈیفینیٹلی یعنی اذا لم تستحی فافعل ما شئت, یعنی اگر کسی بندے کے اندر حیا نہ رہے تو پھر جو چاہے دل میں آئے تم کرتے رہو. اور یہ بیسکلی تھریٹ ہے, یعنی یہ لائسنس نہیں ہے کہ یار اب جو مرضی کرتے پھرو, نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں کہتا ہوں نا کہ آئی ایڈمٹ کہ آئی ایم اے مسلم, تو بھی ڈیفینیٹلی کہ مائی لائف ول بی گورنڈ ود سرٹن رولس, تو اس کے باہر میں نکلنے نہیں چاہوں گا. اچھا یار چلیے نکلنے نہیں چاہوں گا. تو یہ تو بہت ہی ایک ہائی لیول آف ایتھکس اینڈ مورلز ہے نا, بینگ اے مسلم. ویسے گورے ہاں, یا وہ لوگ وہ بھی نہیں کرتے برو, ہاں, کہ فیملی سم تھنگ پرائیویٹ. ہاں, آپ کی وائف, آپ کے بچے, دے آر اے گفٹ, یعنی یو ہیو ٹو پروٹیکٹ دیم. اسٹڈیز بھی بتاتی ہیں کہ جنرلی مین آر پروٹیکٹرز, یعنی جو یعنی دا ریئل مین, یہ فطرہ ہے. ہاں, صرف یعنی اسلام کی ہم بات نہیں کر رہے. تو یعنی جب وہی بات آتی ہے نا کہ آپ نے اپنی فاؤنڈیشن کس چیز پہ بنائی ہوئی ہے. اگر آپ کے اندر غیرت نہیں ہے, ڈیفینیٹلی اگر آپ نے پیسے کو فار ایگزامپل اپنے سامنے رکھا ہوا ہے, تو برو آپ ہر چیز کمپرومائز کر دیں گے نا, آپ ہر چیز کمپرومائز کریں گے. اور اب آپ یہ دیکھیں, اب جب یعنی یہ پرابلم اتنی کمپلیکسڈ ہے, دیکھیں وومن دے آر اسمارٹ,
ان کو پتہ ہے کہ یار ہمارا خاوند یا ہمارا جو گھر والا ہے جو بھی بڑا ہے وہ کتنی ہماری عزت کرتا ہے. اور جب گھر والا ہی وہ پردہ چاک کر دے اور سب کے سامنے ایز اے نمائش باہر کے لے کے آگے, گارنٹی اس کی خواتین اس کی عزت نہیں کریں گی. اور میں کہتا ہوں کہ بندے کے پاس ہی از دا موسٹ ریچسٹ پرسن آن دا فیس آف دس ارتھ, اگر گھر میں اس کو ٹینشن ہے نا, گھر والی اس کی عزت نہیں کرتی, میں کہتا ہوں وہ پیسہ کہے گا یار اس پیسے کو آگ لگا دو, یار اس پیسے کو آگ لگا دو. بلاگرز کا جو ڈائیورس ریٹ ہے نا, اور ان کے اندر جو ایشوز ہیں نہ بھی ہو, اور ایک یہ بھی تھا یار دس گائے اماراتی گائے, I'm forgetting his name, پہلے بہت زیادہ اپنی وہ لو ریلیشن شپ ود his wife and all کرتا تھا, اور اب سارا چیز کھل گئی ہے نا برو, سارا چیز کھل گئی ہے نا برو. سبحان اللہ کہ وہ جو ایمان یا مومن کیا ڈیفینیشن ہے, سمپل مومن مسلمان کیا ڈیفینیشن ہے, اذا سرت حسنہ وساءت سیئہ فہو مومن, تمہیں نیکی خوش کرے اور گناہ تمہیں اندر سے ڈسٹرب کرے تو مومن ہو. سمپل ڈیفینیشن ہے. اور ایک اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ نیکی کیا ہے, البر حسن الخلق, اور اثم کیا ہے, گناہ, والاثم ما حاق فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس, گناہ وہ جو تیرے دل کو نہ کھٹکے اور تمہیں نہ برا لگے, تم دوسروں کو بتاتے کہ ان کو پتہ لگ جائے. یعنی میں تو پتہ لگ جائے. اتنے سارے ایکسپرٹس ہیں نا یار, کیسے آپ وہ گیمنگ ویڈیوز بنا سکتے ہیں, اس میں آپ ماں بہن, آپ کی ماں دے سکتی ہے, آپ کی بہن دے سکتی ہے, آپ کی چلو آپ ماں بہن بھی چلو اگر انہیں تربیت سیکھنے کی وہ بھی جیسی تیسی ہیں, آپ کی خالہ ہوگی وہ نیک شو ہو سکتی ہے, آپ کی پھوپھو. ہاؤ کین یو شو یور فیس ان فرنٹ آف یور فیملی ممبرز؟ یا شیخ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ بات, یا تو خاندان ہی نہیں, ایسا نہیں برو, وہ نہ کچھ آپ کہتے ہو یار خیر ہے بھاڑ میں جائیں سب, یعنی اس طرح کا ایک ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں گالیاں نکالتا ہوں تو میں بس ہوں, میں یہی ہوں اینڈ گیٹ یوزڈ ٹو اٹ. لیکن ابھی ہم بات کرتے ہیں جو فار ایگزامپل بل گیٹس ہے, ایلون مسک ہے, باقی سارے بہت سارے ہالی ووڈ سیلیبریٹیز ہیں, دے ایکچولی رن اوے فرام پاپاراتزی کہ یار ہماری فیملی کو پکچرز مت لو. دے ایکچولی اسٹاپ دیم کہ کوئی نہ ہم بنا رہے ہیں نہ تم بنا رہے, تو وہ بڑا پرائیویٹ رکھتے ہیں اور وہ ان کی پرائیویٹ لائف ہوتی ہے. اور میں اسٹرانگلی اس بات کو بلیو کرتا ہوں کہ سم آف دا موسٹ ہیپیسٹ اینڈ گریٹسٹ مومنٹس آف یور لائف شوڈ نیور میک اٹ ٹو سوشل میڈیا. آپ کے کچھ زندگی کے جو لمحات ہیں نا جو سب سے خوبصورت ہوتے ہیں, دے شوڈ نیور بی براڈ کاسٹڈ آن سوشل میڈیا. وائی یو ڈوئنگ اٹ؟ ایک تو ویسے بھی اسلامکلی, یعنی ابھی اگر آپ میں سے کوئی دیوس پہ بات کرنا چاہے تو بتائیے گا وہ کیا ہوتا ہے, بٹ ایول آئی بھی تو ایک چیز ہے نا, آپ نظر میں بھی تو آ رہے ہو, آپ جتنا آپ لوگوں کو بتا رہے ہو. ایک تو آپ نے اگزامپل دی وہ جو کیا نام ہے اماراتی اس کی, دوسرا انگلینڈ کا ایک کپل ہوتا تھا, وہ ہر وقت بہت نقاب والی سسٹر ہوتی تھیں اور بڑا وہ کبھی کشتی میں بیٹھے ہوئے تلاوت قرآن ہو رہی, کبھی کچھ ہو رہا ہے. ان کا بھی جب اسکینڈل ہوا بلو آؤٹ آف پروپورشن. اور وہی بات ہے, کیوں آپ اپنے سکسیسز کو اور اپنی فیملی کو اور اپنے بچوں کو اس طرح سے ڈسپلے کرنا چاہتے ہو؟ سو اپنی عزت ہر انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے, اور اگر کسی بندے کو یہ لگتا ہے کہ میں پیسے بنانا چاہتا ہوں ایٹ دی ایکسپینس آف مائی فیملی, یو آر ان فار ون ہیک آف اے رائڈ. آپ کا ووٹ ہونے لگے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ابھی آپ شیطان نے بھگا دیا آپ کو اور آپ اس ٹریک پہ چل رہے ہو. سو میری ایڈوائس یہ ہوگی, اگر کوئی بندہ اس لائن میں آ رہا ہے یا سوچ رہا ہے یا کر رہا ہے, اگر آپ یہ پوڈ کاسٹ سن رہے ہو, دیکھ رہے ہو نا, یہی ٹائم ہے آپ یو ٹرن واپس لو, ٹیک دا ٹرن بیک. آگے راستہ اوپن نہیں ہے, صرف اندھیرا ہی اندھیرا آگے. اور دنیا میں تو ہے ہی ہے, آخرت میں کیا بنے گا؟ چلے آپ دنیا میں جسٹ امیجن سارے جو فیکٹرس ہم نے بتایا نا, آپ کی ڈائیورس بھی نہیں ہوتی, آپ ڈپریشن میں بھی نہیں جاتے, آپ نے اپنا نفس کچل دیا ہے, آل واٹ یو وانٹ از منی. کتنے سال ہیں؟ 50 سال ہیں, 60 سال, کتنے سال آپ انجوائے کر لیں گے؟ نہیں, آگے جو ہوگا نا, اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے حدیث بتائی کہ جو میں نے خواب میں دیکھا, جن کو قبر کا عذاب دیا جا رہا تھا, کچھ لوگ تھے برہنہ نیکڈ تھے اور ایک فرنس میں تھے, اور نیچے سے آگ جلتی تھی اور وہ اوپر کی طرف بھاگتے تھے, بٹ سلپ ہو کے دوبارہ آگ میں گرتے تھے. اور وہ کون تھے؟ جو زنا کرتے تھے. یار اس میں تو بہت زیادہ وارننگ ہے نا شیخ, یعنی کل امتی معافن للمجاہرین, یعنی آپ اگر اپنے گناہ کو کر دیا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو کہ اپنے گناہوں کو ایکسپوز کر دیتے ہیں. یعنی حالانکہ یعنی اتنی میں سمجھتا ہوں کہ پاورفل حدیث ہے, اللہ تعالیٰ اس حدیث میں بھی اپنی رحمت شو کرتے ہیں. اے میرے بندے, تو نے رات کو گناہ کیا تھا, تیرے گناہ کے اوپر میرا پردہ تھا, لیکن یہ بندہ کرتا کیا ہے, صبح اٹھتا ہے. اب دیکھیں سبحان اللہ, آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا, یہ اٹھتا ہے, اعلان کرتا ہے, یہ سٹوری ڈالتا ہے, یہ ریل ڈالتا ہے کہ میں نے فلاں میں نے یہ کام کیا, یعنی اپنے سن کو, اپنے گناہ کو گلوریفائی کر رہا ہے. اور اس نے کیا کیا اصل میں, اللہ کا جو پردہ تھا رحمت کا اس کے اوپر, کہ میرے بندے پلٹا,
यू स्टिल हैव टाइम. ये गुनाह अभी इतना आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं हुआ, ये मेरे और तेरे दरमियान ही है. इसको सोशल मीडिया पे मत डाल, अच्छा कुछ गुनाह इसको होते हैं। डिलीट कर दे. जी, लेकिन गुनाह होते इसने हैं। किया क्या, इसने जो पर्दा था अल्लाह का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, उसको चाक कर दिया, उसको फाड़ दिया. अच्छा ये जो है ना, जो उसको फाड़ दिया. एक्सपोजिंग योर सिंस, अलजिहार इसको बोलते हैं. देयर आर सम फैक्टर्स, अगर वो हमारे गुनाहों के साथ लग जाए ना तो क्या होता है, हमारे गुनाह माइनर नहीं रहते और मेजर बन जाते हैं. उनमें से एक एक्सपोजिंग योर सिंस और दूसरा अलजुरा, जुर्रत के साथ गुनाह करना शुरू कर देना. यानी आपको पता है कि ये हराम है, बट यू नेवर थिंक योर रब इज़ वॉचिंग यू. यू नेवर रियलाइज कि कितने साल, 5 साल गुजर गए हैं, 10 साल गुजर गए हैं, यू डोंट पे अ हीट टू इट एंड यू स्टिल डू इट जुर्रत के साथ. अल्लाह ताला को ना स्लिपेजेस अल्लाह माफ़ कर देंगे. यार तू जा रहा था, तेरी नज़र किसी पड़ गई, ठीक है यार तौबा कर, पछता, नदम तौबा, नदामत होनी चाहिए. लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला को ये जो जुर्रत है ना कि रोज़ाना रब उसको रिस्क दे रहा है और सांसें भी, रमज़ान गुजर जाते हैं यार, लैलतुल क़द्र गुजर जाती है, हज के हज गुजर जाते हैं और ये फैमिली व्लॉगिंग ख़त्म नहीं हो रही इनकी. और मैं समझता हूँ कि ये वो जो दयूस वाले जो अपने बात की कि क्या बने, यानी जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा. और हालांकि जन्नत अल्लाह ताला देखेंगे भी नहीं और उसको. अल्लाह के नबी ने लानत की हुई है उसके ऊपर, जो दयूस है ना, ज्यूस की उस पर एक्सप्लेनेशन लानत की है. दयूस वो जो अपनी Explanation दे फैमिली की जो खवातीन है ना, उनके बारे में लापरवाह होता है और ही डजंट केयर कि उनकी इज्जत कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, किसके सामने कौन display हो देख रही रहा है और क्या कौन हो देख रहा है, कौन नहीं देख रहा. यानी ही इज केयरलेस. और ये इसमें इवन फैमिली व्लॉग में बहुत आगे की चीज़ है. बहुत आगे चीज. मतलब इसमें इवन ये आप मतलब वैसे ही जो वो तो दयूस प्रो मैक्स है ना. वो जब भी हम ट्रॉफी वाइफ वाली बात करते हैं ना, जो बंदा चाह रहा है कि मेरी बीवी को लोग देखें और मेरे घर वालों को लोग देखें. अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा या एक सवाल पूछूंगा मैं भी आप लोगों से, वो ये कि इनमें से ना अभी जिस तरह आप लोग कह रहे हो ना कि ये गुनाह है, ये गुनाह है, मैं शायद इस पे गारंटी से आपसे कह सकूं कि इनमें से अक्सर को कुछ चीज़ों के मामले में आइडिया भी नहीं है कि ये गुनाह है. मिसाल के तौर पे अगर नाच रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल शादी पे नाच रहे हैं और लड़कियां भी लाज हैं, लड़के भी, तो वो कल्चर का इतना इनग्रेन्ड हिस्सा बन चुका है कि शायद उनको ये आइडिया भी नहीं हो रहा कि ये कोई बुरा काम हो रहा है, यानी कि ये गुनाह है. हम खुद भी ज़माना जाहिलियत में रहे हैं और हम लोग भी जिस कल्चर के अंदर रहे हैं, आपको कभी फील हुआ मेहंदी का फंक्शन बहुत कोई गैर शरई हरकत हो रही है? यानी ठीक है उसमें अगर कोई बंदा, यानी मेहंदी का फंक्शन अगर सारे लड़के लड़कियां आपस में लुड्डी शुड्डी डाल रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं, बल्कि तो जो नहीं नाचता था ना, उसे कहते थे ये पागल है, यार तुम मजा एंजॉय नहीं किया, तुम्हें खुशी नहीं हो रही लगता है. हाँ तो इस तरह की बात. और जो नाच आया था वो ना ट्रॉफी लेके आया था कि मैं नाच किया, और जो जितना डांस करे, हाँ मैं नाच के आया, वो सही आ रहा है, मतलब उसने सही वो किया, हक अदा सबसे किया. एंड तक नाच रहा होता है ना, आखिरी वो कहते हैं ये सबसे ज्यादा खुश है. अच्छा सो माय क्वेश्चन इज, एक तरफ आप एक हरकत कर रहे हो, आप एक चीज़ कर रहे हो और वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे कल्चर में भी ना बड़ा आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअल शिफ्ट आया है, यानी एकदम से नहीं हुआ. यानी आप 19 में भी 40s और 50s से स्टार्ट करते जाओ, शादियाँ किस तरह होती थी, करते 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 80s 90s 2000, अब तो बाकायदा तौर पर डांस फ्लोर्स बनते हैं बाकायदा तौर पर. यानी अब बेसिकली जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज हैं वो बाकायदा डांस फ्लोर विद डीजे लाइट्स लगी होती हैं, वो लाके ऊपर डिस्को बॉल, ये वो सारा, मतलब पूरा माहौल. अच्छा अल्कोहल सर्व्ड एवरीवेयर, ये सारे, अभी कभी वीडियो क्लिप्स आते हैं कि जी फलां की शादी पे अल्कोहल सर्व हो रही है, फलां की शादी भी हो रहा है, ये सारा मामला होता है. गाइज गर्ल्स एवरीबडी इज डांसिंग. अच्छा ये लोग जब सारे मामला हो जाते हैं, मैं उसको उस पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ कि हम खुद भी एक ज़माना जाहिलियत में थे. वंस यू गेट इनटू दिस, उसके बाद ये कहते हैं यार चलो हमने ये भी कर लिया, लेकिन देखो यार हम साथ साथ उम्रा भी करते हैं, हम साथ साथ नमाज भी पढ़ते हैं, ईद होती है तो हम बड़ा जानवर भी कुर्बान करते हैं, अल्लाह ताला जो है वो उससे राज़ी भी हो जाता है. सो एक तरफ ना मुझे लगता है कि शायद एक बंदा नाइव होता है और वो ये चीज़ें करता है. एक छोटा सा केस इन पॉइंट बताता हूँ. रिसेंटली, मैं नाम नहीं लूँगा, एक हमारे कुछ अदाकार हैं, उनका जो निकाह सेरेमनी है वो मक्कातुल मुकर्रमा में हुई है, ठीक है, और उनका निकाह हुआ तो मैं खुश हुआ इस बात पे कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह मक्का आप जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप वहाँ जाएंगे, आप एक ब्लेसड तरीके से शादी का आगाज़ करना चाहते हो. बट देन फ़ौरन ही उसके कुछ ही दिनों के बाद वीडियो आया कि वो मेहंदी का फंक्शन हो रहा है और उसमें अन्य वहाँ वो डांस पार्टी वाला सीन है पूरा. माय क्वेश्चन एक ही तो बरकतदार हो गया ना. हाँ, तो मुझे ना ये लगता है कि शायद हमारे कुछ लोग ना जेन्युइनली नाइव है, यानी उनको वाकई में नहीं पता, और मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ एक्चुअली. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम के तवस्सुत से बात ये भी पहुँच जाए कि देखें, अगर आपको लगता है कि जो आप काम कर रहे हो वो सही है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं यार ये सही नहीं है, आप कहते हो सही है, हम भी गलत आप भी गलत, असल चीज़ सही क्या है वो अल्लाह की किताब है, वो अल्लाह के रसूल की बात है. तो अगर आप मुसलमान हो, जो कि आप हो माशाल्लाह,
تو برائے مہربانی آپ ان ٹیکسٹ کو کنسلٹ کریں جو کہ ہم سب کے لیے فالو کرنا لازم ہے. یہ آپشنل نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہو اور آپ کو جی میں جو نا الحمدللہ مسلمان ہوں. مسلمان کا مطلب ہی وہ ہے جو اللہ کے آگے سبمٹ کر دیتا ہے, اللہ کے آگے سرنڈر کر دیتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک چیز سے آپ کو منع کریں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی سے منع کریں اور آپ کہیں نہیں میں نے پھر بھی کرنا ہے, تو دین دس بیکمز پرابلمٹک. اچھا ضیاء بھائی, اس میں نا ایک اسٹیٹمنٹ بڑی سننے کو ملتی ہے کہ یار دین اتنا مشدد نہیں ہے, یعنی اتنا سخت نہیں ہے. آئی مین اتنے سخت کیوں اس دین کو بنا دیتے ہو؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعی ان لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے یا پرہیپس انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں اس بارے میں. ویسے ایک زمانہ تھا جب نالج بالکل اویلیبل نہیں تھا, مساجد میں مدارس میں علماء کے پاس تھا. ناؤ مطلب یہ ایکسکیوز بنتی نہیں ہے, جتنا ایکسپوجر ٹو نالج ہے شیخ یوٹیوب اور شیخ گوگل کے آنے کے بعد اتنا ایکسپوجر ہے آپ کو. ویسے ہی جیسے اس دن آپ کا فرینڈ بتا رہا تھا نا کہ وہ کچھ اپنے ریلز دیکھتے بھی مولوی یوتھ کلب کے سامنے آ جاتے ہیں, کہ تو یعنی آپ کو انسیڈنٹلی بھی نالج گین کر سکتے ہو. پہلی بات تو یہ, اور دوسری بات یہ کہ سبحان اللہ ایک تو اگنورنس جو ہے نا وہ تو کاؤنٹ کرتے نہیں ہے. اصل میں نا ہمارا سب کانٹیننٹ کا جو پاکستانی جو دین ہے نا وہ یہ ہے سبحان اللہ پتہ نہیں ایک بن گیا ایک طرح سے کہ دیکھو دین دنیا کو ساتھ لے کے چلو, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکیاں تو کرو, نمازیں پڑھو, اور پھر یہ جو چیز ہے نا دوسروں کی خوشی میں شریک ہونا, ناچنا گانا, یہ بھی خیر ہے, کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. بس نمازیں قضا نہیں ہونی چاہیے, یا نمازیں پڑھتے رہو اپنے قرآن, بس کسی کا دل نہ دکھاؤ, کسی کا دل نہ ٹھیک ہے. دکھاؤ. اگر مہندی کا فنکشن ہو رہی ہے وہاں جا کے ناچو, کیونکہ ادروائز نہیں ناچو گے تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا, ٹھیک ہے نا. اور اگر کوئی بلا رہا ہے پارٹی پہ تو چلے جاؤ, کیونکہ اگر نہیں جاؤ گے تو دل ٹوٹ جائے گا. تو دل نہیں توڑنا, باقی سب کچھ ٹوٹ جائے گا. اور بریک اپ نہیں کرنا کیونکہ شبنم ناراض ہو جائے گی. شبنم نہیں, پروین ناراض ہوگی. پلیز برائے مہربانی, نہ تیری نہ میری شگفتہ, ٹھیک ہے. نہیں یار نہیں, میں پروین اور جاوید کا جو اسٹینڈرڈ ٹریڈ مارک ہے اس کو میں نہیں چھوڑ سکتا. تو پروین ناراض نہ ہو جائے. یعنی سبحان اللہ وہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو کام خالق کو ناراض کرے, لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق, مخلوق کی اطاعت جائز نہیں اس میں خالق ناراض ہو رہا ہوں. تو لوگوں کا دل رکھنا, لوگوں کو خوش کرنا جس میں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو, کہ دیکھیں نا جی اس نے فلاں فنکشن بلایا, اس میں ناچ گانا الکوہول سب کچھ تھا, بٹ میں دل نہیں دکھانا چاہ رہا تھا. اچھا ایک جو اور کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ واللہ العظیم اللہ کے نبی یہ دین نہیں لے کے آئے تھے جو ہم سمجھتے ہیں پاکستانی لوگ, کہ نمازیں پڑھو اور گناہ بھی کرو انشاءاللہ کمپنسیٹ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے برو, کمپنسیٹ نہیں. ایکچولی دیکھیں اتنا بڑا دھوکہ ہے. کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اگر ہم گناہ بھی ساتھ ساتھ اگر ہو رہے ہیں تو اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کر دے جائیں, یعنی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اب اس کو کیا کہیں, یعنی افسوس کریں یا ان کو تھوڑا سا یعنی سمجھائیں. اب سلف صالحین یا جب آپ علماء کی بات سنتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ دیکھو یعنی سچویشن اتنی کمپلیکس ہو جاتی ہے. ایک تو بندہ گناہ کر ہی رہا ہے. سلف صالحین کہتے ہیں کہ اگر بندہ اس کو یہ پتہ ہی نہ چلے, اس کے اندر یہ حیا ہی نہ رہے کہ دو فرشتے دیکھ رہے ہیں یا انہوں نے نوٹ کر لی جو اس نے گناہ کیا ہے, تو یہ اس گناہ سے بھی زیادہ بڑا گناہ بن جاتا ہے. اور اگر بندہ گناہ کرنے کے بعد ہنستا ہے, ہاں دیکھو میں نے یہ گناہ کر دیا, تو یہ اس کا ہنسنا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے اس گناہ کا جو اس نے گناہ کر لیا ہوا ہے. اور اگر اس بندے کو لیٹ سے کوئی بڑا بیڈ آئیڈیا آ گیا کہ جی یہ کروں گا تو میری ولاگنگ ہے یا جو بھی میرا گناہ ہے بہت زیادہ بھی سپر ڈروپر ہو جائے گا جی, اور مجھے بڑا جو پیسہ آ جائے گا, لیکن وہ اپرچونٹی یہ مس کر لیتا ہے, تو یہ زیادہ بڑا گناہ ہے اگر وہ گناہ کر لیتا. تو یعنی اتنی زیادہ یعنی وعیدیں ہیں اس حوالے سے کہ بندہ یعنی شیطان, اب دیکھیں سبحان اللہ برو شیطان کیسے کام کرتا ہے کہ ہر لحاظ سے پکڑتا ہے. یہاں تو چلو یار اتنا دین کو اتنا سخت نہ بناؤ, اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں, اور دیکھو چلتا ہے نا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لوگوں کو یعنی ہیومینٹی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا, جیسے یعنی ان لوگوں کو خوش کر لینا, ان کے خوشی میں شریک ہو جانا. جو بھی ہم جب دورہ جلیت میں نا ہم لوگوں کی شادی میں جا کے کھانا کھاتے تھے آؤٹ آف فن. اچھا اس میں یہ نہیں کہ شادی میں کھانا کھا لیا, دولہا دلہن کے بیچ میں کھڑا کے پکچرز, یہ ہمارا مشن ہوتا ہے کہ انہیں پکچر کھنچوانی ہے, ٹھیک ہے, اور یعنی تو ایکسٹریم تک جانا ہے کہ ہم پورا نا وہ ایونٹ مینیج کرنا شروع کر دیتے, آپ پلیز ہٹ جائیں ادھر جانے دیں, اٹ واز فن بیسکلی. تو ہم جب دین میں آئے تو یہ فن ختم ہو گیا. تو ہم نے کہا کیا کریں, بڑی کریونگ ہو رہی تھی اور یہ سارا نا, تو ہم بڑے رینڈم گاڑی پہ جا رہے ہیں, شادی ہو رہی ہے تو ہم گاڑی پارک کرتے وہیں گھس جایا کرتے تھے. تو وہ فن مسنگ تھا. تو ہم نے اپنے شیخ سے پوچھا, شیخ ایک مسئلہ بتائیں. ان کا جی
ہم نے کہا شیخ کسی کی خوشی میں شریک ہونا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ انہوں نے کہا جائز ہے. ہم نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر آدھی بات کر کے فتویٰ لے لیا. تو یعنی یہ جو بات ہے نا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بہن آپ اگر نماز پڑھی ہیں اور آپ ساتھ فیملی لاگنگ بھی کر رہی ہیں تو یا تو وہ نماز نہیں ہے، یا تو یہ پھر، کیونکہ نماز اور گناہ اکٹھے نہیں چل سکتے. یہ قرآن کہتا ہے کہ نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے. اور حدیث میں کیا آتا ہے سبحان اللہ کہ کن ورعن تکن عابد الناس، تم ورع کوشن اختیار کر لو کچھ معاملات میں، اللہ کے سب سے بڑے ولی بن جاؤ گے. اچھا ایک اور حدیث میں کیا آتا ہے اتق المحارم، تم نہ نفل پڑھو 17 عشاء کے، نہ قرآن ختم کرو رمضان میں، تم صرف فرض پہ عمل کرو اور محرمات سے بچو. دیٹس اٹ. 2 فرض پڑھو فجر کے، 4 ظہر کے XYZ، اور محرمات سے گناہوں سے بچو. تکون عبد الناس، تم نیک بن جاؤ گے. سو میں یوتھ کو یہ کہتا ہوں کہ یار آج کل کے دور میں نا تم ایٹ لیسٹ یہیں سے شروع کرو، بیسک فرائض پہ عمل کرو اور گناہوں سے بچنا شروع کرو، آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے انشاءاللہ. وہ ایک بندے کی حدیث بھی آتی ہے نا جس نے آپ سے پوچھا تھا یا رسول اللہ مجھے بیسک بتائیں کیا کرنا ہے. تو آپ نے کہا بس یہ نماز ہے، یہ تمہارے روزے ہیں رمضان کے، یہ تمہارا حج ہے، یہ تمہاری زکوٰۃ ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ جو بتائی ہے نا آپ نے فرض چیزیں بس یہی کرنی ہے، اس سے ایک اوپر نہیں کرنی، ایک نیچے نہیں کرنی، اینی لیفٹ. اینڈ دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے. اچھا برو میں ابھی نا آپ کی بات سے مجھے ایک آئیڈیا یا دماغ میں خیال آیا، وہ یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید جو ہمارے یہ جو لوگ اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں وہ نا جینونلی ان کو یہ لگتا ہے کہ جو کچھ کئی کام ان کے ہیں، کئی تو ان کو پتا ہوگا کہ یار یہ تھوڑا زیادہ ہو گئے، بٹ کئی کاموں میں نا ان کو واقعی میں لگتا ہے کہ شاید اللہ کی رضا اس میں شامل ہے. یعنی فار ایگزامپل جہاں پہ میں نے کہا نا کہ کسی کو اگر ہنسا رہے ہو آپ، یار میں تو ہنسا رہا ہوں، میں تو خوشیاں بانٹ رہا ہوں، تو اس میں کوئی بری بات ہے؟ مطلب میں کوئی کسی کو ریپ تو نہیں کر رہا، میں تو کسی کو مرڈر تو نہیں کر رہا، میں کسی کو فلاں تو نہیں کر رہا، ہنسا ہی رہا ہوں نا، یا جوکس کر رہا ہوں، کرا کرو. اب آپ اتنے مولوی ہو. اچھا اور وہ کیوں آیا یہ والا کانسیپٹ؟ کیونکہ وہ کئی چیزیں وہ کوئی شاعری میں لے لیتے ہیں کہ ڈھا دے مسجد، ڈھا دے مندر، ڈھا دے جو کو ڈھیندا پر بندے دا دل نہ ڈھائیں رب دل وچ رہندا. اچھا اب وہ کہیں گے یار دیکھو اصل میں جو الٹیمیٹ چوٹی ہے نا عبادت کی وہ کیا ہے؟ بس کسی کو ناراض نہیں کرنا. ہیومینٹی از دی بگیسٹ ریلیجن. اس ٹائپ کا کانسیپٹ وہ جینوئنلی بلیو کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ کرنا جو ہے وہ ٹھیک ہے. اب اس طرح کی پوڈ کاسٹ سنیں گے وہ کہیں گے ہیں یہ کیا بات ہوئی، اس سے یہ نہیں ہو سکتا. تو ہم انکریج کرتے ہیں یار کہ آپ ریسرچ کرو، آپ اپنا دین پڑھو، آپ سمجھو، کیونکہ دیکھو نہ ہماری ہے نہ آپ کی ہے. آپ یہ دیکھو واقعی میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، واقعی میں کون سی چیزیں ایسی ہیں جو گناہ والی ہیں. ہم بھی جب زمانہ جاہلی ہوتے تھے ہمیں بھی میں خیر مطلب اپنی بات کرتا ہوں، مجھے جینونلی نہیں پتا تھا کئی چیزوں کے بارے میں، جینونلی مطلب ان آن سنسیئرٹی مجھے آئی تھاٹ آئی واز اے گڈ گائے. مطلب ٹھیک ہے یار میں کسی کو یہ نہیں کر رہا، کسی کو قتل نہیں کر رہا، کوئی چوری نہیں کر رہا، بدمانی مطلب جو ہے نا مطلب کسی بےمانی نہیں کر رہا، یہ نہیں کر رہا. یار آئی ایم ٹرائنگ ٹو بی، ٹھیک ہے چھوٹی موٹی غلطیاں تو یار ہوتی ہیں، میں کوئی اپنے آپ کو یعنی اللہ کا ولی تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں کوئی اپنے آپ کو مفتی علامہ تھوڑی کہہ رہا ہوں. سو اگر ہو رہی ہیں تو یار چھوٹا موٹا تو چلتا ہی ہے نا، اوور آل تو میں ٹھیک ہی ہوں نا. سو میں نے اپنے آپ کو ایک کلین چٹ دی ہوئی تھی کہ یار میں کلیئر. ابھی اس میں ایک اور چیز بھی ہے، میں کلیئر ہوں. میرے پاس جو لاکھوں آ رہے ہیں نا یوٹیوب سے، وہ تو میں لوگوں کو بیواؤں خدمت کر رہا ہوں، کھانا کھلاتا ہوں لوگوں کو، فلاں یتیموں کی کفالت کر رہا ہوں میں. سو اسلام میں اینڈز ڈو ناٹ جسٹیفائی دی مینز. جو رابن ہوڈ بلکہ فلسفی ہے میں تو کہوں گا یہ ٹریپ آف شیطان ہے. کہ شیطان آپ کو نا کبھی کبھار حرام پہ لگاتا ہے، کہتے کوئی نہیں یار تھوڑا بہت چندہ بھی کر. اب فار ایگزامپل اچھا بلکہ 2 سوال. ایک تو یہ شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کو حرام کرواتا ہے کہ یہ کر لو وہ کر لو، اور پھر تھوڑا بہت چندہ بھی کر دینا. اور حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس طرح کا چندہ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل بھی نہیں ہے. ریزن بینگ جو حدیث آتی ہے جس طرح وہ بندہ حج کی نیت سے گیا اور ہاتھ کھڑ کے جو ہے نا مطلب کھڑا کر کے دعائیں مانگ رہا ہے تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ دعا کیوں سنے گا، کھانا پینا سب حرام کا. سوال آپ سے یہ ہے، اور یہ ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کر رہا ہوں میں، کئی لوگ آپ سے یہ سوال کریں گے ٹھیک ہے کہ یار کیا فیملی ولاگنگ پاکستان کا واحد مسئلہ رہ گیا؟ آپ لوگ یار پیچھے ہی پڑ گئے یار، مطلب کوئی حد ہوتی ہے. آپ کو یہاں پہ انجسٹسز نظر نہیں آ رہے، آپ کو پاکستان میں ظلم اور بربریت کی داستانیں نظر نہیں آ رہی، آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا، آپ کو فلسطین نظر نہیں آ رہا، آپ کو یار گھوم پھر کے فیملی ولاگر ہی ملے آپ کو اتنی بڑے یعنی آپ پورا ہاتھی گزار دیا آپ نے اور اس چونٹی کو پکڑ لیا ہم نے. تو اس کا کیا جواب ہے؟ ہمیں یہ پیار ہے کبھی آؤ نا ذرا خوشبو لگا کے. یعنی اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں بہت سارے ایشوز پہ تو ہم بات بھی کرتے ہیں نو ڈاؤٹ. ہم اس ٹاپک پہ آج بات کریں تو آج اس کا دن ہے، اور پرٹیکولرلی یہ ہے کہ اصل جو سارے ایشوز ہیں نا ان کی بیسک ریزن اللہ کی نافرمانی ہے. ونس یو ڈس اوبے اللہ سبحانہ تعالیٰ، جب آپ دین کی دھجیاں اڑاتے ہیں تو پھر یہ رپل ایفیکٹ کریٹ ہو جاتا ہے. اور یہ سارے جو مسائل، امت کے زوال کا مسئلہ، انفلیشن کا مسئلہ، بارشوں کا نہ ہونے کا مسئلہ، یہ اٹ اسٹارٹس ود
the masjid of Allah subhanahu wa ta'ala. دوسرا میرے لیے نا جو ہم نے شروع میں بات کی تھی نا کہ جو زیادہ بڑا پرابلم اس طرح کے ایشوز میں ہے, اٹس ناٹ جسٹ the few family vloggers who are doing this thing, it's the millions and millions of people who are watching this. جو آپ کی اگلی جنریشن جو آپ نے تیار کرنی ہوتی ہے نا کہ یار ان کی تربیت ہو, ان کے کوئی کیریکٹر ویلیوز ہوں, ان کو پتہ ہو کہ یار ہم نے زندگی میں کچھ کرنا ہے, ہم نے ان کا دین سے کوئی لگاؤ تو ہو نا. اگر ہم ان کو یہ رول ماڈلس دیں گے اور اگر ہم ان کی یہ تربیت کریں گے نا تو پھر مطلب ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یار اس ملک کی یا اس دین کی, اس امت کی کیا خیر خواہی ہوگی ان the next 15-20 years if this is what our youth is going to watch and grow watching. مطلب if they idolize, میں تو سبحان اللہ میں بتاؤں, ہم مطلب ایک رول ماڈلز ہوتے ہیں آپ کی دوسری سیلیبریٹیز ہیں یا جو فیملی لاگرز ہیں, مطلب ویسے ہی آپ نارملی یہی ہوتا تھا نا کہ آپ یو گرو واچنگ, کوئی ایتھلیٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے رول ماڈل ہوتے ہیں, اس میں ہوتا ہے کہ آپ پھر بھی کچھ ڈھنگ کی چیز لے رہے ہوتے ہیں ان سے, فزیکلی فٹ ہو جاتے ہیں اور کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی میں انوالو ہو گئے یا چلو کوئی اور. بٹ اس طرح کی چیز جو ہے نا یہ آپ کا دماغ کے ساتھ اس طرح پلے کریے بیکاز دے آر گیونگ یو اے لائف اسٹائل. Bro, this is brain rot. This is actual brain rot. How to live. آپ اور ابھی اس کے اوپر یعنی ریسرچز آ رہی ہیں کہ سوشل میڈیا کا جو اس قسم کا گاربیج کانٹینٹ ہے نا, یہ ایکچولی جین زی, جین الفا کے اندر اٹ از ایکچولی یہ باقاعدہ ورڈ انٹروڈیوس ہو گیا ہے برین راٹ, کہ آپ کا دماغ راٹ ہو رہا ہے, یہ آپ کا بجائے پروگریس کرنے کے ریورس لگ گیا اس کو. ایک ریسرچ تھی ریورس لگ گیا اس کے اوپر, اس میں تھا کہ انہوں نے یہ ٹین ایجز رفلی 14 to 16 year olds پہ نا انہوں نے فار آلموسٹ 2 years, مجھے ایگزیکٹ فگرز یاد نہیں ہیں, انہوں نے ریسرچ کی تھی. ان کو اسی مطلب ناٹ ایگزیکٹلی فیملی لاگنگ بٹ جنرلی ولگر اور فضول قسم کا سوشل میڈیا کانٹینٹ ایک گروپ کو دکھا رہے جو دیکھتے تھے. تو انہوں نے کیری آن کیا فار 2 years. انہوں نے دیکھا کہ ان کا جو پری فرنٹل کورٹیکس ہے نا اس کا سائز 3% ریڈیوس ہو گیا, IQ levels drop ہو گئے, ایکچولی شرنک ہوا. اور انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا انہوں نے کہ بیکاز ہمارا برین کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ٹل دی ایج آف 25, ناٹ یہ 18 نہیں 25 تک آپ کا برین ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے دی پری فرنٹل کورٹیکس, اور یہ کہ آپ کے ایگزیکٹو فنکشنز ہیں, آپ کا ایموشنل ساری قسم کے نا. سو واٹ ہیپنز از کہ اگر یہ سوچے, اگر انہوں نے کہا کہ ود ان 2 years اتنا ریڈیوس ہوا ہے تو انہوں نے کہا اٹ کوڈ ریڈیوس, مطلب اس نے گرو کر کے ایک سرٹن جہاں پہ جانا تھا, اگر یہ شرنک کر رہا ہے تو آپ کا تقریباً اپ ٹو 20 to 25% برین آپ اپنا ویسٹ کر دیں گے, شرنک کر جائیں گے. اب ایسا بندہ 25 سال کی عمر میں جس کی ایموشنل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے, میچور ہو چکا ہونا چاہیے, اب سمجھدار ہونا چاہیے, فیملی والا ہونا چاہیے, اس نے اب اگلی جنریشن تیار کرنی ہے, ماں باپ بن رہا ہوگا, وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سک رہا. وہ چھوٹی سی خوشی آتی تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے, غم آتا ہے تو رولے دھروں میں چلا جاتا ہے, ایگزائٹی, ڈپریشن, دنیا جہان کے مسئلے نہیں کر سکتا اپنے کاموں پہ. ہمارے شیخ ہیں وہ کہتے ہیں کہ توہا آپ نیو جنریشن کو دیکھو, they cannot sit idle, they cannot stay relaxed, they are constantly moving, ہاتھ موو کر پاؤں موونگ, constantly moving. اچھا میرے ایک مینٹور ہیں, مجھے کہتے ہیں کہ you know what, وہ بڑے نیک اور دیندار, وہ کہتے ہیں کہ توہا جو فلسطین کا بھی کانٹینٹ ہے نا سارا, کہتے ہیں میں نے ٹوٹل 4 ویڈیوز دیکھی ہیں, 2 وہ جو 7 اکتوبر کو انہوں نے اٹیک کیا تھا, اور 2 وہ جو بھی ان کے پیجز ریلیز ہوئے ہیں. کہتے ہیں میں نے کانٹینٹ کنزیوم نہیں کیا. میں نے کہا میں تو بہت کیا, اور مجھے واللہ مجھے پرسنلی اس نے بہت افیکٹ کیا اس سارے کانٹینٹ نے. مجھے لگتا ہے کہ میں نے کافی ڈسٹرب ہوا ہوں اس سارے کانٹینٹ سے, بیکاز میں نے اپنے آپ کو ایکسپوجر دیا اور اس سے میری سلیپ ڈسٹرب ہوئی, میرے کسی کام کو دل نہیں چاہتا تھا, وہ بہت ایک وہ عجیب سا ٹائم گزرا. تو انہوں نے کہا تو ہاں ویژولز بہت میٹر کرتے ہیں انسان کی سائیکالوجی پہ, اینڈ ہی از اے سائیکالوجسٹ. ویژولز بہت میٹر کرتے ہیں. اچھا کہتے ہیں ٹو دا ایکسٹینٹ کہ آپ میں سینسٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے ڈفرینٹ چیزوں کی. اور کہتے ہیں ابھی میں نے کچھ دن پہلے خلافت کولا کا میں نے دیکھا, تو کہتے ہیں مجھے اتنا دکھ ہوا, میں 2 دن کے لیے بیمار ہو گیا کہ مسلمان امت کو چھوڑ کے خلافت کولا پہ آ گئی. یہ ان کا ٹرانزیشن ہے جو انہوں نے یہ لائف اسٹائل کو اگنور کرنا تھا. اس سب سے اس گن سے ان کی پچ نہیں ہے سب, یہ ایک نئے یعنی ان کو بیسکلی جہاد کی طرف آنا تھا وہ چھوڑ کے, اور یہ خلافت کولا پہ اور مسلم ڈونلڈس پہ جو ہے نا یہ وہ اسٹیبلش کریں برانڈز. کہتے ہیں میں بیمار ہو گیا 2 دن کے لیے. تو مقصد کیا بتانے کا, وہ کہتے ہیں کہ ویژولز آپ کے مائنڈ پہ بہت بڑا اثر کرتے ہیں. کنزیوم ایز لیس ویژولز ایز یو کین. جتنا کم دیکھیں گے آپ اتنا ہی آپ مینٹلی اسٹیبل ہوں گے, اتنا ہی آپ کا برین فوکسڈ ہوگا, اینڈ یو ول انجوائے, یو ول بی ان پریزنٹ. جو ہے نا مائنڈ فلنس, اسٹیئنگ ان پریزنٹ, وہ آپ اچیو کر پاؤ گے. جتنا زیادہ آپ یہ کانٹینٹ, آپ کا ڈوپامین سینٹرز انفلیٹ ہوتے رہیں گے. اچھا ایون اب الوی نے کہا نا وہ جو ایتھلیٹس کی بات کی سارا, ہم تو فیملی فوکس پر گڑے ہیں نا. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو بنج واچنگ اسپورٹس ہے نا, گیو دم بریڈ اینڈ سرکسز, دے ول نیور ریوولٹ.
تو یہ جو ہے نا یہ بیسکلی یہ چیمپئنز لیگ تو فیفاز ورلڈ کپ تو ایکسپیزی ہر طرف اتنا انٹرٹینمنٹ کی بمبارمنٹ ہے کہ بندہ نکل نہیں پا رہا. ایک لیگ ختم ہوتی دوسری لیگ شروع ہو جاتی ہے. اور یعنی اتنا آپ لوگ کیا نکلو گے. یہ میرا سوال نہیں بلکہ میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ ایک جو لوگ جو اس طرح کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, دے ڈوئنگ اٹ ان دا نیم آف انٹرٹینمنٹ. جی وی وانٹ ٹو بی انٹرٹین, جی ہمارا فری ٹائم ہوتا ہے تھوڑا سا دیکھ لیا تو کیا ہو گیا. آپ لوگ یہاں پہ آپ لوگ سوال ہے کہ ان کو کیا ایڈوائز دیں گے اف 16, 17, 15 ایئر اولڈ وہ کہہ رہا ہے کہ یار میں نا فری ٹائم پہ نا ان کے ولاگز دیکھ لیتا ہوں, تھوڑی سی میں یہ چیز دیکھ لیتا ہوں, تھوڑا بہت. واٹس دی آلٹرنیٹو, ہاؤ ڈو آئی انٹرٹین مائی سیلف, یو نو واٹ آئی وڈ سے, ڈو آئی انٹرٹین مائی سیلف. سب سے پہلے تو آپ خود گیم کھیلو, آپ فٹ بال کھیلو, کرکٹ کھیلو, پازیٹیو ہے کیونکہ ایٹ لیسٹ آپ کی باڈی کے اندر سرکولیشن پیدا ہو رہی ہے, آپ فزیکلی فٹ ہو رہے ہو, ایکٹیو ہو رہے ہو. دوسروں کی گیم دیکھے تم نے کیا نہیں, وہ کہہ رہا میں کھیلنے کے بعد جو فری ٹائم بچ رہا ہے, میں نے پڑھائی کر لی, میں نے تھوڑا بہت کھیل بھی لیا, اب میرے پاس فری ٹائم ہے. MWA and 11th hour podcast. دیر از اے لاٹ آف گڈ کانٹینٹ جو کہ آپ دیکھ سکتے ہو, اور بہت انٹیلیجنٹ کانٹینٹ بھی آپ کو مل جائے گا اور انٹرٹیننگ بھی مل جائے گا. آل یو ہیو ٹو از سرچ فار دیٹ کانٹینٹ. فار ایگزامپل جو بھی آپ کا شوق ہے نا, آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی مل سکتی ہیں جو کہ انٹرٹیننگ بھی ہیں, بہت انٹرسٹنگ ہے اور بہت اچھے طریقے سے. اب تو یوٹیوب پہ اتنے سارے ڈفرینٹ چینلز آ چکے ہیں جو بہت اچھا کانٹینٹ بھی کریٹ کر رہے ہیں اور ان کی ویورشپ بھی اچھی ہے. تو آپ یہ دیکھو کہ اس جو بھی آپ چیز دیکھ رہے ہو اس کا آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. دیکھیں لائٹ ہارٹیڈ ڈسکشنز, لائٹ ہارٹیڈ چیزیں, اسلام اس کے خلاف نہیں ہے. آپ فار ایگزامپل تھوڑا سا مزاح کر لیتے ہو, طنز میں پرابلم ہے, مزاح میں مسئلہ نہیں ہے. آپ اگر مزاح کر لیتے ہو, جس طرح کوئی بھی چیز جو لائٹ ہارٹیڈ چیز آپ دیکھ سکتے ہو, لیکن جب آپ اس کے اوپر obsess کرنا شروع کر دیتے ہو نا, جس طرح ہمارے اس میں مسئلہ آتا ہے, یعنی ٹو مچ آف اینی تھنگ کین بی ویری بیڈ فار یو. سو جب لوگ اس طرح سے obsession شروع کر دیتے ہیں, جس طرح بھی آپ نے کہا نا کہ ایون اسپورٹس کے معاملے میں when you start obsessing over it, at the end of the day وہ کیا ہے, ایک بال کو ادھر سے ادھر کیا جا رہا ہے یا کبھی باؤنڈری سے پار یا باؤنڈری سے پیچھے ہو رہا ہے اور آپ اس پہ obsess کر رہے ہو. امیجن کریں وہ لوگ جو کہ کام کرنے والے یا اسکول میں جانے والے یا یونیورسٹی میں جانے والے, صبح شام وہ بات کر رہے ہیں یار اس کا یہ اسکور ہے, اس کی یہ بیٹنگ ایوریج ہے, اس کی یہ. none of this is going to matter when you're dying, none of this is going to matter in the after life. آپ جتنا زیادہ ان چیزوں پہ obsess کر رہے ہو اور جتنا اپنے آپ کو پیشنیٹلی انگیج کر رہے ہو, آپ یہ دیکھو کہ میرے ساتھ ہوا کہ اصل میں ہوتا پتہ کہ جو بڑے بڑے مسئلے نا دنیا کے, وہ پیچھے چلے جاتے ہیں اور یہ چیزیں ہمارے لیے امپورٹنٹ بن جاتی ہیں. یعنی ہم لوگ جینا مرنا ہمارا, آپ کو زیادہ پتہ ہوگا فٹ بال ہولیگنزم کا, یعنی ایک میچ کے پیچھے لوگ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے ہیں, آپس میں لڑائی ہو گئی ہے, ڈیتھ ہو جاتی ہیں. اور ایون ہمارے بھی ایک زمانے میں زیادہ پاکستان انڈیا میچز کے اندر بہت اگریشن ہو جاتی تھی. اور کس کے اوپر ہو رہی ہے کہ جی ہمارا پلیئر نے چھکا نہیں مارا تو آپ کے پلیئر نے چوکا نہیں مارا, تو اس چیز کے اوپر بحثیں ہو رہی ہے. سو آئی تھنک تھوڑا سا نا ایک میجورٹی لیول کو آپ کرنا ہے. اور میں چاہوں گا کہ اینڈ میں آپ لوگ جو ہے نا ضرور ٹپس دیں ان پیرنٹس کو جن کو لگتا ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ فیملی ولاگنگ کے اندر پڑے ہوئے ہیں, یا چلے فیملی ولاگنگ نہ بھی ہو, یوزلیس کانٹینٹ کے اندر انگیج کر رہے ہیں. ان کو کوئی پروایکٹیو ٹپس ہوں, ایزی ٹپس, بیکاز آفن ٹائم میں لوگ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے آپ نے بیش کر دیا, نا واٹ ڈو وی ڈو, تو اب ہمارا بچہ کدھر جائے. سو چلیں جو سوال آپ نے کیا تھا اسی کو میں آگے کنٹینیو کرتا ہوں کہ واٹ کائنڈ آف ادر کانٹینٹ یا تھنگس کین کڈس ڈو جس سے وہ پازیٹیولی انگیج رہیں اور ان کی اچھی تربیت ہو سکے. میں نے اس پہ ایک چیز ایڈ کروں گا کہ میرا پرسنل مشورہ ہے, آئی کین بی رانگ, یہ میں نے کچھ عرصے سے میں اس پہ سوچ رہا ہوں, ڈونٹ میک اسکرین ٹائم اے سورس آف یور انٹرٹینمنٹ. آپ کو انٹرٹینمنٹ چاہیے, فری ٹائم چاہیے, گو اینڈ ہگ یور کڈس, ٹاک ٹو یور پیرنٹس. آپ ایون میں تو اس حد تک کہوں گا کہ اسکرین ٹائم مطلب میں واچنگ کی بات کر رہا ہوں. آپ نے کسی واٹس ایپ پہ آپ کا دوستوں گروپ ہے, اس میں کوئی وائس نوٹس بھیج دیں, کوئی اس میں ویڈیو آپ بات کر لیں, کہ ویڈیو کال کر لیں, اپنے کال اے فرینڈ. میں کہوں گا کہ ہیومن انٹریکشن اپنا نا آپ اس کو وہ بنائیں اپنا انٹرٹینمنٹ کا, جسٹ ٹو ریلیکس سم ٹائمز. یو نو واٹ آئی واز, یہ تھوڑا سا مشکل اس لیے تھا بیکاز آپ کو جو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن اور ڈوپامین ہٹس ادھر سے ملتے ہیں نا, وہ ادھر سے اس سیم پیس پہ نہیں مل رہا ہوتا. سو اس میں نا کرنا, ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کیوں لوگ اب میجورٹی کی عادت بن چکی ہے نا, تو پہلا اسٹیپ ہونا چاہیے کانشیسلی اس کو کم کرنا ہے, اور اسپیشلی ان دا منتھ آف رمضان یہ آسان ہونا چاہیے. اور آلٹرنیٹس دینا بہت ضروری ہے. دیکھیے جب میں دور جاہلیت سے ہم نے وہ مووی میراتھونس کرتے تھے رات کو, اور جب ہم دین کی طرف آئے تو ایک عادت تھی اور کریز تھا لیپ ٹاپ کے سامنے پاپ کارنس کھانے کا اور دیکھنے کا. تو اب وہ میں آئی کوڈنٹ اسٹاپ واچنگ مائی لیپ ٹاپ, ٹھیک ہے, اور اس پہ تو میں نے پھر آلٹرنیٹ ڈھونڈے. مجھے اللہ کی طرف سے یہ kalamullah.com اور تفسیر یعنی سیرہ میری عمر خطاب کی ایکسپریسی, اور میں نے پھر وہ جو اپنی جو بنج واچنگ تھی وہ ایجوکیشن. سو وہ جے شیٹھی بھی کہتا ہے نا کہ اف یو ان یور فری ٹائم اف یو ریپلیس انٹرٹینمنٹ ود ایجوکیشن
you are successful. اور مزہ آتا ہے برو, مزہ بھی آتا ہے, مزہ بھی آتا ہے. تو اور میں مزہ نہیں آتا کہہ ہے رہا bro, کہ مزہ آپ بھی ہر آتا ٹائم ہے. ہی لرننگ کر رہے ہو. دیکھیے میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں, آئی واز تھنکنگ اسی رمضان میں کہ جب میں اگر فار ایگزامپل قرآن پڑھ کے تھک جاؤں فار ایگزامپل, یا اللہ مجھے بنائے, یہ تو میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پریٹینڈ کہ میں واقعی بہت قرآن پڑھتا ہوں, میرا پلان ہے اللہ مجھے ویسے بنائے, یا اگر عبادات کر کے تھک گیا, واٹ ول آئی ڈو؟ آئی نیور وانٹ ٹو گو ٹو سوشل میڈیا. میں تو اپنے آپ کو نہیں کہتا. پھر میں سوچتا یار میں کروں گا کیا, ہاؤ ول آئی ریلیکس مائی سیلف. تو میں نے کہا کہ اس کو تو سوال نہیں پیدا ہوتا. ایون یوٹیوب پہ بھی آپ اس میں آئی پلے بیڈمنٹن کی ویڈیوز دیکھنا, بھی 5 بیڈمنٹن ویڈیوز آئیں گی, پھر ساکر کی آئے گی, پھر کیا کچھ آنا شروع ہو جائے گا, تو وہ ٹھیک ہے. واٹ شوڈ آئی ڈو؟ تو آئی ڈیسائیڈیڈ کہ اگر میری فیملی اس میں اٹھی ہوئی ہے, یا اگر میرے بچے ہیں, آئی ول گو اینڈ پلے ود مائی کڈس, آئی ول ٹاک ٹو اے فرینڈ, آئی ول سینڈ میسج ان شباب جو ہمارا گروپ ہے, ٹھیک ہے, یا مین پیپلز, ٹھیک ہے, اس میں کوئی ویڈیو میسج بھیج دیا کہ گائز کیا چل رہا ہے یہ وہ سارا, یا اپنے کوئی ایکٹیویٹی بھیج دی, تاکہ آئی کین انگیج ان ہیومن انٹریکشن. کیونکہ میں اس پہ ریلائی نہیں کرنا چاہ رہا برو اپنی انٹرٹینمنٹ پہ, کیونکہ یہ جو ہے نا یہ گند ہے, یہ طوفان بدتمیزی ہے جو کہ ہمیں کہاں سے کہاں لے جا سکتا ہے. سو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ڈونٹ ریلائی آن سیل فون. آپ اس پہ جائیں گے اچھی پازیٹیو انٹرٹینمنٹ کی لیے کہ چلو لیٹس ہیو حلال فن فار لائک 15 minutes, you will end up in something haram, and after 1 hour 2 hours you realize کہ میں کدھر پھنس گیا ہوں اس میں. یہ برین بھی فرائی ہو رہا ہوتا ہے اس ٹائم جی تک. ایسے آئی تھنک وہ جو آؤٹ ڈور والی چیز ہے نا, جو اصل جو آپ کو ہیپینس دیتی ہے. ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم پرینک ویڈیو دیکھتے ہیں. بیک ان یو نو when I was like 7-8 ہم خود پرینکس کرتے تھے برو. جی ہمیں ڈوپامین ہٹ وہاں سے ملتا تھا, اور ہر وقت دماغ چل رہا ہوتا تھا کہ نیکسٹ پرینک اس پہ کرنا ہے. اور وہ مطلب مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ کسی کا دل دکھانے والے یا کسی کو ہرٹ کرنے والے یا کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والے پرینکس نہیں ہوتے تھے. they were pranks. وہ تو آپ نے بتا دیا کہ آپ کا پرورش یہی تھا کہ بس دل نہ کسی کو دکھاوی, باقی جو ہاں صحیح بات ہے, دل دکھانے والے پرینکس نہیں ہوتے تھے. یہ ہوتا تھا کہ شغل ہے, ایوری بڈی وڈ لاف ایٹ اٹ. سو ہم تو ہر وقت شرارتیں سوج رہی ہوتی تھی, پلاننگ چل رہی ہوتی تھی, اور باقاعدہ ہم کال سائنس دے کے اور نام بنو کے پراپر ایک اسٹریٹجک پلاننگ کرتے تھے کہ کس کو کس طرح سے پکڑنا ہے. سو آئی تھنک تھوڑا سا اگر آپ بچوں کو نا لائک ڈیوائس اگر آپ لے کے دیکھیں نا تھوڑی دیر کے لیے, اور یہ مطلب کبھی کبھار کرنا پڑتا ہے آپ کو. آپ اگر ہاں 2 دن کے لیے کہو نا کسی بیٹا لے کے جاتے ہیں, ان کو کہتے ہیں بیٹا یہاں تو وائی فائی ہے ہی نہیں, اور فون کا بھی چارجنگ بھی کبھی سسٹم کوئی نہیں ہے, یہاں تو بجلی گئی ہوتی ہے. تو پھر آٹومیٹکلی نا دین یو سی ہاؤ کڈس بیکم کریٹو, ہاؤ دے اسٹارٹ ٹو کریٹ دیئر اون فن اینڈ ایکٹیویٹی اور وہ سارا کچھ. تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ نا جو ریئل لائف انٹریکشنز ہیں, ریئل لائف آپس میں گیمس کھیلنا, چاہے وہ بورڈ گیمس ہوں یا فزیکل گیمز ہوں یا کوئی بھی ایسی چیز ہو, اس کی طرف انکریج کرنے کے لیے جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں ہمیں باقاعدہ طور پر اس کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے. بالکل, آئی تھنک اس میں اس کے لیے پلاننگ امپورٹنٹ رول ہے, بہت بڑا ہاتھ ہے, بیکاز یہ بہت بڑا ہاتھ اس ہے. وقت انفارچونیٹلی جو پیرنٹس خود ہیں وہ خود اتنے فون کے ایڈکٹس ہو گئے ہیں. مطلب سبحان اللہ, اس دن ایک کچھ ڈیز پہلے کی بات ہے, آلموسٹ کپل آف ویکس, تو ایک ریسٹورینٹ پہ میں فیملی کے ساتھ تھا, تو ہم لوگ بات چیت کرے, تو ایک دن ایک فیملی ہے ماشاء اللہ, آئی تھنک دے ہیڈ 4 kids, مطلب اور سارے مطلب ٹین ایج لیول کی لگ رہے تھے اس طرح کے, مطلب کچھ چھوٹے بچے نہیں تھے. اینڈ دے کیم, اور وہ بیٹھے ہیں, اینڈ ایوری بڈی ٹک آؤٹ دیئر فونس, فادر مدر بچے جتنے بھی تھے. اور اچھا انہوں نے فون نکالا, دیکھا, اور میں 10 سے ہم لوگ, میں وائف, ہم بات تھوڑی بہت جب دیکھا تو سارے بالکل خاموشی. مطلب وہ ہوتا ہے نارمل ریسٹورینٹ پہ وہ لوگ, یہ شکر اس میں میوزک شوزک نہیں لگا تھا, تو ہوتا ہے نا کہ اکثر وہ کہتے ہیں جی میوزک لگا دیں تاکہ لوگوں کی بات, وہ بات ہی نہیں کوئی کہا, تو ہم لوگ کی بات کریں. اینڈ اٹ واز مطلب ایکچولی نا دکھ ہو رہا تھا دیکھ کے کہ یار یہ پیرنٹس بھی تو مطلب پیرنٹس ہی انٹرفیئر کرتے ہیں. آپ باہر آ ہی گئے ہیں تو یہاں تو سارے کھٹے بیٹھے ہوئے ہو. آپ کو باہر کچھ اب ریسٹورینٹس آ گئے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ سبمٹ یور فونس ایٹ دا ڈور, اگر آپ نے یہاں پہ آنا ہے فون سارے یہاں ڈالو. اور یہ ان کی ریسٹورینٹ کی پالیسی ہے. دیر آر سرٹن ریسٹورینٹس جو فون آپ کو کانفسکیٹ کر لیتے ہیں, کہتے ہیں جاتے وقت یہاں سے لینا, یہ پرچی رکھ لو, واپسی میں یہ آپ کو پورا تھیلا پکڑا دیں گے سارے آپ کے فون. جب یہ بندہ ٹرائی کرے نا اس طرح کی چیز ایکٹیویٹی. ایک دفعہ ہم لوگ فیملی ٹرپ پہ تھا, ہم نے یہ کہا تھا کہ جو آپ نے بات کی تھی پکچرز وغیرہ نہیں لینی بس, تو ہم نے کہا تھا کہ جی ہم اپنا جو روم میں فون چھوڑ کے جائیں گے, وی ول ناٹ ٹیک آر فون. اب ہم آپس میں ساتھ ہی ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کو تو کال کرنے کی ضرورت نہیں پڑنی, تو لیٹس جسٹ گو آؤٹ اینڈ ایکچولی ایکسپلور دا نیچر وداؤٹ ٹیکنگ پکچرس. تو وہ آپ واقعی جب نہیں ہوتا نا تو یو اسٹارٹ انجوائنگ اٹ. مطلب آپ اتنی باتیں, اتنی ہزاروں باتیں ہوتی ہیں, اور انفارچونیٹلی ہمارے فون اتنی ہوتے ہیں, بندہ سے یار وہ میں نے آپ کو چیز دکھا دی, فون اچھا فون میں لکھی, اچھا نہیں ہے, پھر آپ سوچتے ہو, یاد کرتے ہو کیا بات کہتی ہے, یاد آ جاتی ہے. جیب پہ ہاتھ جا رہا کچھ ہوتا کہ اچھا کچھ آیا تو نہیں ہے, کچھ مزید تو نہیں ہے. لگتا ہے اتنی چیزیں نا میموری بندر سیو کر لیتا ہے. مطلب ایون کاموں کی لسٹیں چیزیں بنا سب کچھ فون میں رکھا ہوتا ہے, اچھا یہ کام کرنا ہے فون نکال لو. تو اب ایسا لگتا ہے کہ کاموں کے لیے بھی آپ کو فون کی ضرورت ہے, لیکن اف یو ٹرائی ٹو اوائڈ اٹ نا, تو
تھوڑی مشکل ہوتی ہے, تنگی ہوتی ہے, لیکن آپ یو ول فگر اے وے اراؤنڈ اٹ. برو ایون قرآن پڑھنے کے لیے آج کل فون کی ضرورت ہے. اچھا میں تھوڑا سا اس کو شفٹ کرنا چاہ رہا ہوں ٹورڈز یعنی سوء جاریہ پہ. یہ جو ہم بات کر رہے تھے, یہ ہم نے ایک اسپیکٹ ہم نے تھوڑا سا ٹچ اپون کیا ہے کہ ایک تو صدقہ جاریہ ہے نا, اور ایک گناہوں کا جاریہ ہے. میں ایک کچھ عرصہ پہلے یعنی ایک واقعہ میں نے ویسے آن لائن بھی بتایا ہوا ہے, لیکن میں صرف ری ایٹریٹ کر رہا ہوں اس کو. وہ یہ کہ سعودی عرب کی بیسکلی بات ہے. ایک ینگسٹر تھا, اس کے کپل آف فرینڈس تھے, تو وہ ینگسٹر وہ مال والا تھا, تو اس نے اس زمانے میں ای میل سبسکرپشنز ہوتی تھیں ٹو پورن ویب سائٹس. اس نے وہ کی, اس کو آتا تھا کانٹینٹ, اور دوستوں کو دکھاتا تھا, تو اس کہتا یار تو جیتا ہے, تو اگر آج کل رز ہے, تو رز ٹھیک ہے گیا, اور تو نے بڑا کمال کر دیا اور یہ سارا. تو اس نے کیا کیا, وہ اپنے دوستوں کو وہ گندا فلتھی کانٹینٹ دیا کرتا, دکھاتا. تو انہوں نے کہا یار تجھے سے مانگنا پڑتا ہے, کوئی ایسا سسٹم بنا کہ ہمیں تو بھیج دیا کر. تو اس نے نا وہ ای میل کو سم ہاؤ ایک ایپلیکیشن بھی تھی IF50 ایسی کوئی, if this then this ITT, ٹھیک ہے, ہاں وہ ایپلیکیشن تھی, ٹھیک ہے. تو اگر یہ ہو تو یہ کرنا ہے. تو اس نے اس کو آٹومیٹکلی اسکیجولنگ کر دی کہ اگر یہ ای میل آئے تو یہ اس براڈ کاسٹ لسٹ کو پہنچ جائے. وہ بھیجنا شروع کر دی. لوگوں نے کہا یار سلام ہو آپ کی عظمت کو, کیا دوست ہیں آپ, اور یہ تو سارا دوست یار بڑا خوش ہو گئے, گندا کانٹینٹ مل گیا. کیونکہ ہمارے بھی اسکول کالج میں ایسے لڑکے تھے جو یہ کانٹینٹ ان کے پاس جی بیز میں ہوتا تھا, ڈسٹریبیوٹ کرنے والے جو ہوتے تھے. اچھا اس نے کیا, سبحان اللہ, واٹ ہیپنڈ واز ہی ڈائڈ آفٹر اے فیو ڈیز کار ایکسیڈنٹ میں. انا للہ و انا الیہ راجعون, جنازہ پڑھا, کفن دفن تدفین کر کے چلے گئے سارے, اور بڑے دے ور سیڈ. ہفتہ گزرا, اس دوست کی ای میل آتی ہے ود آل دوز فلتھ. لڑکے حیران پریشان کہ یہ تو مر چکا, یہ کیسے بھیج رہا ہے. کسی نے بتایا یار اسے تو ہمیں اسکیجولنگ پہ لگا دیا تھا. وہ شیخ کے پاس گئے, امام کے پاس گئے, انہوں نے کہا شیخ وہ قبر میں ہے اور ہمیں یہ ویڈیوز بھیج رہا ہے, اس کی ای میل سے آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کیا کرو, ہیک کرو کچھ. اس نے کمپیوٹرز ویب سائٹس اتنی عام نہیں تھیں, couldn't hack. دوستوں نے کہا یار ہم کوئٹ کرتے ہیں, دیکھنا ہم نہیں دیکھیں گے اس کی. 2-4 ہفتے گزرے, کچھ نے کوئٹ کیا, باقی نے کہا یار ہماری تو یاشی لگی ہوئی, ہم تو دیکھیں اس کو. اینڈ سبحان اللہ, he was in his grave and still sending emails of porn videos to his friends. میں یہ سوال کرتا ہوں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے جو یہ بہنیں ویڈیوز بنا رہی ہیں, اور بھائی چلیں جو بھی کر رہے ہیں, امیجن یو ڈائی, اور ہم سب نے مرنا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, اور کچھ نہیں پتا کہ آج مرنا ہے کل مرنا ہے, پلاننگ تو ہمیں ہے ہی نہیں نا. امیجن یو ڈائی اینڈ دیر از آورز اینڈ آورز آف کانٹینٹ آپ کے یوٹیوب پہ لوگ دیکھ رہے ہیں, کیا بنے گا آپ کا. یعنی اچھا, اور اس میں پھر اس میں دوستوں کو تو چند دوستوں کو ای میل جا رہی ہیں, ملینز آف ویوز سالوں تک چلتے رہے. اور کوئی بندہ آپ سے انسپائر ہو کے, کوئی بندی آپ سے انسپائر ہو کے یہی کام کرنا شروع کرتی ہے. امیجن 10 بندیاں شروع کرتی ہیں اور یہ وہ فیمس بلاگرز بن جاتی ہیں, اور ان 10 بندیوں سے ہر ایک بندی کی چلو ایک فالوور بھی ہوتے ہیں جو اس کو فالو کر لیتی ہے. امیجن دا اماؤنٹ آف سنز یو آر ہولڈنگ آن دا ڈے آف ججمنٹ. امیجن جو پائلز آف پہاڑ آئیں گے گناہوں کے, کیا بنے گا اس کا. تو میں کہہ رہا ہوں اپنی فکر کریں اپنی آخرت کی, جو مرضی اگر لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکی میں بدلنے والا ہے. جب ایگزامپل ہمارے سامنے ہے نا, جنید جمشید رحمہ اللہ کی, اسد پرویز, وہ بھی فیملی ورکنگ کرتا تھا, اس نے چھوڑی اور ابھی اس نے بزنس کرنا شروع کر دیا اپنا یوتھ کلب کی ویڈیوز دیکھے. سو آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم. واللہ جب یہ سانس آ اور جا رہی ہے, آپ کوئی بھی ڈیسیژن آپ انڈو کر سکتے ہیں اور آپ اللہ کی طرف پلٹ سکتے ہیں. اللہ آپ کے سارے گناہوں کو نیکی میں کنورٹ کر دے گا. شاید آپ نیک لوگوں سے بھی آگے بڑھ جائیں گے. یو جسٹ ہیو ٹو ریپینٹ اینڈ اسٹاپ ڈوئنگ واٹ یو آر ڈوئنگ. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جیسے کبھی کبھار ہم یہ ایسے ویڈیوز بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ریالٹی بتاتے ہیں کہ جی ہم ایسے ویڈیوز بنا کے ہمیں خوشی نہیں ہوتی, یا کہیں نہ کہیں ان کو نا ڈسگرنٹل جو ہے وہ فیلنگ آتی ہے. جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ جب کوئی برائی دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو, نہیں روک سکتے تو اس کو اپنی زبان سے روکو, ایٹ لیسٹ اپنے دل میں جو ہے اس کو برا جانو, یعنی دل سے روکنے کی کوشش کرو. اور اللہ کے نبی نے یہ ڈیفینیٹلی یہ فرمایا کہ ذالک اضعف الایمان, کی سب سے کمزور ترین حالت ہے ایمان کی. اور کبھی کبھار ہم اس حالت کو نا بڑا چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب سے چھوٹا ایمان کی جو یہ علامت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے دل میں یہ بھی ہے نا ایٹ لیسٹ, تو بہت بڑی بات ہے. کیونکہ اگر یہ جو کنفلکٹ چل رہا ہے آپ کے اندر ہی کہ یار ایٹ لیسٹ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں, پیسے ہاتھ ہو رہے ہیں, غلط کام کرو, اگر یہ کنفلکٹ
کنٹینیوڈ رہا انشاءاللہ تو امید ہے کہ آپ پھر لیول 2 میں بھی آ جائیں گے. اور کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے نا کہ دیکھیں جب گھر والوں کا یا دوست احباب کا پریشر ہو اور آپ بھی اندر سے کہہ رہے ہو کہ یار میں کیا کر رہا ہوں, میری زندگی جو ہے خراب ہوئی ہے, گھر والے خوش نہیں ہیں, بیماریاں ہیں, پریشانیاں ہیں, ایکسیڈنٹس ہیں, اتنی پریشانیاں پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی, رات کو نیند نہیں آتی. تو پھر یہ جو کانفلکٹ جو ایٹیٹیوڈ ہے جو آپ سب سے نیچے والے درجے پہ ہو نا, تو انشاءاللہ اس سے امید ہے آپ جو ہے نا بالکل اپنا قبلہ چینج کر لیتے ہو, آپ اچھے بن جاتے ہو. تو ایٹ لیسٹ وہ جو کانفلکٹ آپ کے اندر جو جنگ چل رہی ہے نا اس کو کبھی ختم نہ ہونے دینا. اور یہ ہے کہ انشاءاللہ رمضان کا مہینہ یعنی اتنے فضائل ہیں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ کو اور ہمیں جو ہے رمضان کا مہینہ عطا کر دیا, تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اور یہ ہے کہتے تھے نا جب رمضان کا مہینہ آتا تھا کہتے تھے کہ ویلکم ٹو دا منتھ ہو ٹیکس اوے آور سنز. یہ وہ مہینہ آ گیا ہے واللہ. ہاں اگر رمضان کے مہینہ بھی آپ کو چینج نہیں کر سکتا, جو دیکھ رہے ہیں ان کی بات بھی کر رہے ہیں اور جو بنا رہے ہیں ان کی بات بھی کر رہے ہیں. اسٹاپ بین لگا دیں اپنی زندگی میں. ایسی وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص جو صدقہ کرتا ہے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو اجر ملتا ہے, بٹ ایک شخص جو ایکسپائر کرتا ہے ہی ایسپائرز ٹو بی لائک دس پرسن, جو کہ مجھے اللہ کا اتنا مال ہے اور میں مساجد بنواؤں, اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے. اسی طرح سے ایک شخص جو کہ زنا کر رہا ہے اور فیملی بلاگنگ کر رہا ہے اور وہ میوزک میں ڈانس کر رہا ہے اور سب کچھ کر رہا ہے, اس کو تو مل رہا ہوگا نا. بٹ اف اے پرسن اے ویور ایسپائرز ٹو بی دیٹ پرسن ون ڈے اور وہ بنے بھی نہ, he has the same sin. Bro, actually اللہ کے نبی کی مطابق دیکھیں رمضان از the month of قرآن. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہائی ٹائم ہے کہ آپ نا قرآن مجید کی طرف پلٹیں, اس کو کھولیں, اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں, سمجھ کر پڑھیں. اب آپ امیجن کریں کہ بندہ جو مرضی کر رہا ہے اور وہ بلیو کرتا ہے, اس کا ایمان ہے کہ جی میرے اندر ایمان ہے یا میں مسلمان ہوں, اور جب وہ قرآن مجید اس نے کھولا آئے سامنے آگے جی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون, کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, ان کے حساب کا وقت اتنا قریب لگ چکا ہے اور وہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں. یعنی آپ کیسے آرام سے بیٹھ سکتے ہو, آپ کیسے اپنا ٹائم ویسٹ کر سکتے ہو. یعنی دیکھیں, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی بالکل بھی. اگر آپ ایک سائڈ کو پکڑتے ہو نا کہ یار یہ ولاگرز ہیں جو ایسا ویسا کانٹینٹ ڈالتے ہیں یہ بڑے خراب ہیں, ایکس وائی زی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ دا سیم ٹائم وی ہیو ٹو کرٹیسائز میں سمجھتا ہوں اچھا جو ہے لفظ نہیں ہے, کہ اصلاح کرنی چاہیے ان لوگوں کی جو اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں یار میں نے دکان لگائی ہوئی ہے, میں شراب بیچ رہا ہوں, اگر کلائنٹ نہیں آئے گا تو میری دکان 2 دن میں بند ہو جائے گی. دکان چلتی ہی کنزیومر سے ہے نا, تو کیوں ہم جو ہیں ایسے کانٹینٹ کو دیکھ رہے ہیں جب کہ ہمیں پتہ ہے کہ یار ہم سے سوال کیا جائے گا. یعنی لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5, یعنی آدم کی اولاد کے پاؤں ہلیں گے نہیں جب تک اس سے جو ہے یہ 5 سوالات نہ کر دیے جائیں. تجھے جوانی دی تھی, تو نے جوانی کہاں کمائی, یعنی تجھے ٹائم دیا تھا, تو نے ٹائم کہاں گوایا, تو کیا کرتا رہا ہے. تو میننگ دیز کویسچنز آر سو اسینشیل. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی ہم نے الحمدللہ بات کی ہے, یعنی ایک ایک بات وہ ویک اپ کال ہے, ایک ایک بات کی یار یہ بھی میں دیکھو غلط کر رہا ہوں, یہ دیکھو ابھی میں کیسے کر سکتا ہوں ایسے. یعنی سب باتوں کو آپ جو ہے اگر سائڈ پہ کر بھی دیں, جس اللہ نے آپ کو ہر نعمت دی ہے, آپ کو زبان دی ہے بات کرنے کی, یعنی آپ نعمتیں گنتے جائیں, آپ انہی نعمتوں کا استعمال کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے. یعنی وہ بھی تو وقت آنا ہے نا کہ آپ کی زبان جو ہے آپ کے ماؤتھ کو سیل کر دیا جائے گا اور آپ کے جو ہے باڈی پارٹس لمز بات کریں گی. یعنی اب تو رک جائیں ہم, ایون یوٹیوب بات کرے گا آپ کا, آپ کی جو یہ ہسٹری ہے جو یہاں سے ڈیلیٹ ہو گئی ہے, آپ نے انکوگنیٹو موڈ آن کر دیا تھا یا جو بھی ہے, وہ جو ہے نا کہ کچھ چیزیں شاہد ہوں گی قیامت کے دن, فرشتے, وہ زمین, آپ کے لوگ, آپ کے اعضاء. اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ وہ دور تھا کہ جس میں اللہ کے سمجھا رہے تھے کیا کیا ہوگا. اگر میں اس ایگزامپل کو ریلیٹیبل بناؤں نا تو آپ کا یوٹیوب گواہی دے گا کہ آپ کس کو سبسکرائب یار جہاں پہ آج فار ایگزامپل 5 ملین سبسکرائبرز ہیں رائٹ, یہ آپ کے اگینسٹ گواہی دے دیں گے. آج جن کے تھرو پیسے کمائے جا رہے ہیں یہ گواہی دیں گے کہ یار ہم گواہی دیتے ہیں, ہم دیکھتے تھے کانٹینٹ. ان کا تو جو حال ہونا ہے اللہ قرآن کی بات تو جو حال ہونا ہے اللہ تعالیٰ, جو آیا تھا نا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ امت میں مسلمانوں میں فاحش الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین کہ ان کو دنیا اور آخرت میں عذاب ہوگا.
دنیا اور آخرت میں عذاب ہوگا. جو یہ پسند واحد کرتے ہیں. یہ واحد کچھ نہیں یہ ہوتی ہیں پسند جن کا اجر آخرت میں ملتا ہے اور کچھ کا دنیا میں جس ماں باپ سے. اچھا یہ ابھی بات ہو رہی ہے جو پلان کر رہے ہیں کہ یار فحاشی پھیلے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو کر رہے کرنے ہیں کی بات already. وہ تو ایک الگ اسٹیج ہے نا. بالکل. تو دا تھنگ از دیٹ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, یعنی اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, رحمان ہے رحیم ہے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی انسلٹ ہے کہ جب آپ اس کی گرینڈیوسٹی کو نہیں سمجھ پاتے اور یہ نہیں سمجھ پاتے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ عادل بھی ہیں. یعنی کیا یہ سمجھنا ٹھیک ہے ہم ایک بندہ کہے کہ جی اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں فرق ہے. جہاں پہ ابو بکر ہے اور مجھے شرم آ رہی ہے, ابو بکر کا ایک مقام ہے, یو کی ناٹ کمپیئر ابو جہل ود ابو بکر ان دیٹ سینس. تو ابو جہل یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ بڑے عادل ہیں, جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, میں بھی تو دیکھو حاجیوں کو پانی پلاتا تھا, میں بھی تو بڑا صدقہ خیرات کرتا تھا. تو the thing is that کہ اللہ تعالیٰ عادل بھی ہیں, عدل بھی کریں گے, تو اللہ تعالیٰ نے حساب بھی لینا ہے. اللہ تعالیٰ اگر آپ کو مال دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب بھی لیں گے. اور قرآن میں تو بار بار آتا ہے کہ جو لوگ اعمال کرتے ہیں وہ برابر نہیں ہیں ان کے جو اعمال نہیں کرتے. یعنی یہ پاسبلٹی ہی نہیں ہے کہ جو لوگ تقوی والے, یعنی جو بندہ نہیں کر رہا اس نے کمپرومائز کیا ہوا ہے, وہ برابر نہیں ہے اس بندے کے جو کر رہا ہے بندہ. تو اٹس اباؤٹ ٹائم دیٹ وی ریئلائز کہ ایسے لوگوں کو آج ہی بلاک کریں, انسبسکرائب کریں, بلکہ صرف یہ نہ کریں, ان لوگوں کو میسج کریں کہ میرے بھائی I have courtesy for you, میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے آپ بھی کام بند کر دیں. گیو دم دعویٰ اور پیار محبت سے. بیشنگ کلچر, کینسلنگ کلچر اس کا میں قائل نہیں ہوں. گیو دم دعویٰ, پیار محبت سے بتائیں کہ یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جو بھی یہ بات سن رہا ہے اور سب سے پہلے کہنے والا, ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں. جی اللہ کو ہدایت دے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں یہ جو کام کر رہے ہیں ہم کچھ عرصہ پہلے اس سے بہت آگے ہم کر چکے ہوں گے, رائٹ. تو دا تھنگ از دیٹ جس اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے توفیق سے اگر ہمیں ہدایت دی ہے اور ہم اسٹرگل کر ہی رہے ہیں انشاءاللہ, تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے مزید ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں آگے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے اس مہینے. آئی تھنک آپ لوگوں نے بہت اچھے سے اس کو سم اپ کر دی. بس میں یہ کہوں گا کہ جہاں پہ ہم لوگوں نے ان لوگوں کے لیے بات کی ہے جو لوگ کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں, جو لوگ کنزیوم کر رہے ہیں, پیرنٹس کو میں کہوں گا خاص طور پہ کہ وہ ذرا اپنے بچوں پہ نظر رکھیں اور ان کو اچھے سے مینیج کریں. یہ وہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ بچوں کو واپس اپنے حال پہ چھوڑ دیں, ڈیوائسز پکڑیں کہ بیٹا جو مرضی کرو. تھوڑا سا ہمیں رسپانسبلٹی لینی پڑے گی. آج کے بہت سارے مسئلے مسائل از ڈیو ٹو ویری ویری بیڈ پیرنٹنگ. سو پیرنٹس کو میں کہوں گا پلیز اسٹیپ اپ ٹو دا گیم, ریئلائز کہ آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے, آپ نے کام کرنا ہے, کسی اور نے نہیں کرنا, آپ ہی نے اپنے بچوں کو پالنا. تو یہ ایکسکیوز چلے گا نہیں کہ آپ کہیں نہیں جی وہ تو بس آ ہی رہا تھا تو ہم نے دکھا دیا. ایسا نہیں ہے, تھوڑا سا آپ کو رسپانسبلٹی لینی پڑے گی. میں بھی ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ پیسے نہ کمائیں, آپ رزق نہ کمائیں. آپ اسی یوٹیوب چینل کو ساری پچھلی ویڈیوز ڈیلیٹ کر کے نیا کانٹینٹ کریٹ کرنا شروع کریں, اس میں دین پھیلائیں, بات کریں اپنی ٹینشنز کو پیور رکھتے ہوئے. اللہ کے نبی نے وہ دور جاہلیت میں جو صفا پہاڑ پہ چڑھ کے جو لوگ اپنے سر پہ مٹی ڈالتے تھے, اپنے آپ کو برہنہ کرتے تھے اور پھر اعلان کرتے, آپ نے وہی صفا پہاڑی پہ چڑھے, آپ نے اعلان کیا بٹ اپنے کپڑے نہیں اتارے. تو یوزنگ دیٹ سیم میتھڈ ٹو کال اپون پیپل, تو آپ اسی چیز کو یوز کریں فار یور بینیفٹ. جیسے جنید جمشید کا ہمارے سامنے ہے, اللہ نے اس کو دنیا بھی دی, اس فیم کا صحیح استعمال, فیم کا صحیح, وہ اس کے پاس آواز تھی نا, اس نے گانے گایا تھا, وہ اس نے اس کو نشید پڑھی, اس نے تلاوت کی, اس نے پازیٹیولی استعمال کیا, حج عمرے کام کپڑے کام شروع کیا. سو اللہ نے اس کو اس سے زیادہ رزق دیا, اس سے زیادہ عزت دی, اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. اور دیکھیں حدیث سچی ہوگی ہے نا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اگر لوگ ناراض ہوتے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے اپنے بندے کو. تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کے سائڈ میں آ جاتے ہیں باذن اللہ تعالیٰ, تو اور کیا چاہیے ہمیں, یعنی اور برکتیں پڑ جائیں گی آپ کے رزق میں, آپ کی صحت کے رزق میں, آپ کی صحت. یس انشاءاللہ. بس اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے, ہمارے سارے بہنوں بھائیوں کو ہدایت دے, اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دنیا کے چند لمحات میں کچھ کر کے جائیں اپنے آخرت کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ. بارک اللہ فیکم جی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.